بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ولو تعمد المرور في موضع سب الماء فسقط لا يضمن الراش۔ یہ میری دکان ہے، اس دروازے تک یہ سڑک ہے، میں نے دروازے کے سامنے پانی چھڑکایا لیکن آگے گزرنے کے لیے خشک راستہ چھوڑ دیا۔ اب پھر بگاڑا خواہ وہ پانی کی جگہ سے گزر کر پھسل کر مردار ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑا تھا، اس پر کیوں نہیں گزرا؟ ولو تعمد پھر بگاڑا المرور فی موضع سب الماء، اگر ارادہ کرے پھر گزرنا اس جگہ میں جہاں پانی ڈالا گیا، فسقط گر جاتا ہے، لا یضمن الراش پانی ڈالنے والا ضامن نہیں ہے، لأنہ صاحب علتنا، یہ قانون ہے کہ حکم اور شے میں واسطہ نہ ہو تو وہ شے علت ہے، وہ حکم اس کا اثر ہے، اور اگر واسطہ ہو تو وہ شے کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو جناب جی اس کی موت ہے اور یہ پیر بگاڑا کا مرور ہے اور یہ میرا پانی ڈالنا ہے، تو پانی ڈالنے میں اور موت میں واسطہ موجود ہے، تو پانی ڈالنا سبب ہے اس کی موت کا، اور اس کی مرور میں اور اس کی موت میں واسطہ نہیں ہے، تو اس کا مرور علت ہے، تو صاحب علت کی طرف موت منسوب کرو، صاحب سبب کی طرف نہ کرو۔ یہ معنی ہے اس قول کا، لأنہ پیر بگاڑا صاحب علت ہے، یہ مالک مرور کا جو علت ہے موت کے لیے، کیونکہ مرور اور موت میں واسطہ نہیں ہے، بخلاف پانی میں اور موت میں، پانی اور موت میں واسطہ ہے، وہ کیا ہے؟ مرور۔ وکیل هذا اذا رشب هذا الطريق، یہ اس صورت میں کہ میں نے آدھا راستے پر پانی ڈالا تھا، لأنه پھر یجد موضعنا وہ خوش جگہ پاتا ہے للمرور واسطے مرور کے، ولا اثر للماء فيه وہاں پانی کا چینٹا نہیں ہے، واذا تعمد جب اس نے قصد کیا مرور کا على موضع سب الماء مع علمی بذلك، حالانکہ علم ہے اس کا پھسل جانے پر، نو لم يكن على الراش شيء، راش پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر میری ساری پانی میں تبلیغی تھا، میں نے وضو کیا اتنا پانی بہایا کہ پوری سڑک کو ڈبو دیا، اب جو ہے پھر بگاڑا گزر رہا ہے اور یہ مرتا ہے تو شہید مرتا ہے، مجھ پر زمان ہے۔ وَإِنْ رَشَا اگر میں نے پانی ڈالا تھا جمی طریق میں، یضمنو تو میں زمینوں، لأنہ کیونکہ پھر بگاڑا مسترن فی المرور یہ گزر جانے میں مجبور ہے، آگے کوٹی میں پہنچنا ہے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ بِالْخَشَبَةِ، وَكَذَا یہاں سے لے کر دروازے تک یہ راستہ ہے، میں نے لکڑ رکھا لیکن لکڑ ایک جانب میں ہے، پیچھے راستہ خالی ہے، اور یہ لکڑ کے اوپر چڑھ کر گرتا ہے تو مردار ہو گیا۔ اور اگر لکڑ نے ساری راستے کو گیر لیا تھا اور پھر اس نے ٹھوکر ماری، پھر میری اوپر زمان ہے۔ یہی حکم ہے فی الخشبہ الموضوعۃ فی الطریق کہ فی اخذها جمیعہ، خشبنی جمی راستہ پکڑا ہے تو پھر زمان ہے، اور بعضہ پھر زمان نہیں ہے۔ اچھا سنو، یہ میری دکان ہے، میں نے پھر بگاڑا کو مزدور بنایا کہ میری دکان کے سامنے پانی چھڑکاؤ، اس نے چھڑکا دیا، تبلیغی گزرتے گزرتے مردار ہو گیا، تو مجھے سے پھر بگاڑا مزدور پر زمان ہے یا مجھ پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ وَلَوْ رَشَّا فَنَاءَ حَانُوتِنَا اور پھر بگاڑا جو ہے میری دکان کا سامنے پر پانی ڈالتا ہے، بِإِذْنِ صَابِي میری اذن سے، فَزَمَانُ مَا عَتَبَا زمان اس تبلیغی کا جو مردار ہو چکا ہے، عَلَى الْآمِرِ آمر کے اوپر ہے، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَبْنِي لَهُ بُنْيَانًا فِيهِ فَتَعَاقَلَ بِهِ إِنسَانٌ بَعْدَ فَرَاغِهِ،
میں نے مزدور کو بنایا دکان کے سامنے چبوترا بناؤ، چبوترا بنا کر وہ چلا گیا پیسے لے کر، اور پھر تبلیغی نے ٹھوکر مار کر مر گیا، تو مجھ سے میری فرزمان ہے۔ اگر میں مزدور بناؤں، مزدور پکڑوں تاکہ بنائی میری لیے فنائے حانوت میں چبوترا، فتعقل ٹھوکر کہتے اس انسان بعد فراغی من العمل فماتا یجب الزمان علی الامر استحسانا۔ چلو میں نے پھر بگاڑوں کو 10 روپے دیے کہ سڑک کی درمیان ایک چبوترا بنا، اس نے بنایا اور تبلیغی نے ٹھوکر مار کر مر گیا، تو زمان مزدور پر ہے۔ مزدور کو پتہ ہے کہ اس کو حق نہیں ہے وہاں چبوترا بنانے کی، اس نے اپنی 10 روپے کی خاطر خواہ ناجائز کام کیا، لہذا زمان کس کے اوپر ہے؟ مزدور پر ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَمَرَهُ، اور اگر میں نے مزدور کو حکم دیا کہ چبوترا بناؤ وسط طریق میں، تو زمان علی الاجیر لفساد الامر۔ ٹھیک ہے، میں نے راستے میں پتھر رکھا یا راستے میں کنواں بنایا، اس پتھر اور کنواں سے کوئی آدمی مرا تو میں ضامن ہوں۔ جو کھدائی کری کنویں کا طریق مسلمین میں یا وضع حجر کا کرے، فَتَلَفَ بِذَلِكَ إِنسَانٌ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، اس کی دیت میرے عقیلہ پر ہے۔ اور وَإِن تَلَفَتْ بَهِيمَةٌ، اور اگر اس کنویں میں اور اس پتھر سے کسی کا جانور ہلاک ہوا تو زمان اس کا عقیلہ پر نہیں ہے، میرے مال میں ہے، لِأَنَّهُ، کیونکہ میں متعدد ظالم ہوں اس پتھر رکھنے میں اور کنواں کھودنے میں، تو ضامن ہوں ہر اس جنایت کا، يتولد منه، اتنی بات ہے کہ عاقلہ تتحمل النفس، وہ مقتول کی دیت برداشت کرتے ہیں، دون المال، بہیمے کا نہیں کرتا، تو زمان بہیمے کا فی مالی حافر و واضح کے مال میں ہے۔ اور اگر میں راستے میں مٹی ڈالوں، وہ اتخاذی تھی یا گارا بناؤں راستے میں، یہ بمنزلہ القاء حجر و خشبہ کے ہے، یعنی میری اوپر زمان ہے، بخلاف میں ذاکرنس طریق۔ ہاں، میں نے جھاڑو لے کر راستے کو کوڑا صاف کر دیا، اس صاف جگہ پر پھر بگاڑا کا پاؤں پھسل گیا اور مر گیا، تو میری پر زمان نہیں ہے، کیونکہ میں نے راستے میں کوئی چیز ایجاد کیا ہے یا کوڑا ہٹایا ہے۔ بخلاف میں کنسا، کہ میں جھاڑو مارتا ہوں راستے میں، فعتب بموضع کنس انسان حيث لم يزمن لانه ليس متعد فانه ما احدث شيئا، میں نے راستے میں کسی چیز کا ایجاد نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اما قصد دفع الاذان الطریق، بلکہ میں نے قصد کیا ہے موذی چیزوں کا ہٹانا راستے سے۔ ہاں، میں نے یہاں جھاڑو مارا اور اس کا کونا سا راستے میں ڈال دیا، اس کونا کے اوپر جو ہے وہ کوڑا کے اوپر یہ پھسل گیا، تو پھر میری پر زمان ہے، کیونکہ اس صورت میں نے راستے میں کوڑا ڈالا ہے۔ حتی لو جمع الکنا سا فی الطریق وتعقد به، پھر بگاڑا، نو کان ضامنا لتعدیته بشغله، میں ظالم بنا کہ میں نے راستے کو مشغول بنایا۔ ٹھیک ہے، میں نے شارع عام کے درمیان ایک باری پتھر رکھا، وہاں بزرگوں کی جماعت جا رہی تھی، اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، انہوں نے پتھر اٹھا کر دوسری جگہ رکھا اور پھر بگاڑا، اس پر مرا، تو بزرگوں پر زمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، شرارت نہیں، جہاں پڑا تھا وہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا، میں نے پتھر رکھا، فَنَحَّاهُ غَيْرُهُ، ہٹایا اس جگہ سے دوست بزرگ نے، فَعَتَبَ بِهِ انسان، سے کوئی انسان ہلاک ہوا، نو زمان اس تبلیغی پر ہے نحاحہ، لِأَنَّ حُکْمَ فِعْلِهِ قَدْ انتزَعَ، کیونکہ حکم میرے وضع کا منسوخ ہوا، لِفَرَاغِ مَا شَغَلَهُ، وہ جگہ فارغ ہوا جس کو میں نے مشغول کیا تھا، وَإِنَّمَا اشْتَغَلَ بِالْفِعْلِ الثَّانِي مَوْضِعًا آخَرَ، مشغول ہوا دوبارہ وضع سے دوسری جگہ۔ وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فإن أمره السلطان، شہر کے مکانات چھوٹے ہوتے ہیں، اگر اس میں برتن دھوئے جائے تو سارے صحن میں پانی پھیل جاتا ہے، اس لیے یہ دیوار ہے، تو یہاں لوگ ایک گڑھا کھود لیتے ہیں،
اور دیوار کے بیچ میں سوراخ کرتے ہیں، یہاں ایک گڑھا کود لیتے ہیں راستے میں، یہ پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہاں گڑھا کودا تھا برتن دھونے کے لیے، اور یہاں سوراخ نکال کر یہاں راستے میں گڑھا کودا تھا، اس گڑھے میں پھر وہ گڑھا مر گیا، میری پر زمان ہے یا نہیں؟ تو اگر بادشاہ کی اجازت سے ہو زمان نہیں ہے، اگر بغیر اجازت کے ہو جامع صغیر میں ہے فی البلوعہ ایک گھڑا یحفرها الرجل انسان کود لیتا ہے راستے میں، فإن امرہ سلطان بذلک او اجبرہ علیہ یا بادشاہ نے مجبور کیا تھا کہ گھڑا بناؤ، نو لم یزمن کیونکہ میں ظالم نہیں، ایسو فعل ما فعل میں نے جو کودا ہے گھڑا بے امر من اس بادشاہ کے امر سے لہ الولایت جس کو تصرف حاصل ہے بحقوق العامہ، اور اگر بغیر امر بادشاہ کے تھا فہو متعد کیوں ظالم اما بھی تصرف یا تو میں نے گڑھا کودا ہے کہ غیری ہی راہ مشترک میں، اور پھر افتیات علی رأی الامام یا میں زمین ہوں میں نے بغاوت کی بادشاہ کی رائے سے اس کی اجازت کے بغیر میں نے گڑھا کودا ہے، یا یہ کہ یہ گڑھا کودنا مباح ہے لیکن بے شرط سلامت، اور جب آدمی اس میں مرا تو شرط سلامت کی نہ رہی تو مجھ پر زمان ہے، اور ہوا یہ گڑھا کودنا مباح ہے لیکن اس قید کے ساتھ کہ اس میں کوئی گرے نہ، وَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ جَمِيعَ مَا فَعَلَ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ وَكَذَا إِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَزْمِنْ ایک آدمی گڑھا کوتا ہے اپنے ملک میں کوئی مرتا ہے اس پر زمان نہیں ہے لأنه غیر متعد، وَكَذَا إِذَا حَفَرَ فِي فَنَاءِ دَارِهِ گھر سے باہر قریب لأن له ذلك کیونکہ گھر کے قریب گڑھا کودنا جائز ہے لمصلحت دارِهِ اول فنا جو قریب جگہ ہے وہ فی تصرف مالک الدار، اور بعض نے کہا کہ گھر سے باہر جو فنا ہے اگر وہ اس کا مملوک تھا یا اس کے لیے حق حفر کا تھا تو ضامن نہیں ہے کیونکہ یہ ظالم نہیں ہے، اور اما اذا کان لجماعت المسلمین اور اگر وہ جگہ جہاں گڑھا کودا ہے مسلمانوں کی مشترک ہے بأن یکون فی سکۃ غیر نافذہ فإنہ یضمنہ کیونکہ یہ مسبب ہے متعدی ہے، وہذا صحیح ولو حفر فی الطریق ومات الواقع فیہ جوعا وغما لا زمان علی الحافر، میں نے راستے میں کنواں کھودا اور پھر وغیرہ اس میں گرا، ہم نے دیکھا تو یہ صحیح سالم تھا، ہنس رہا تھا، لیکن 2 دن کے بعد یہ مر گیا بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے، تو زمان ہے امام صاحب کی نزدیک نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ روٹی رکھتا تو نہ مرتا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بھوک سے مرا ہے لیکن بھوک کس وجہ سے ہے، یہ کنویں میں ہے، اگر باہر ہوتا تو کانا قریب تھا تو زمان ہے۔ ولو حفر فی طریق میں نے راستے میں کنواں کوتا ومات الواقع اور کوتا اس میں مر گیا جوعن بھوک کی وجہ سے او غمن یا غم کی وجہ سے، نو لا زمان علی الحافر زمان حافر پر نہیں ہے بابا جی کی نزدیک، لأنہ مات لمعنى فی نفسہ یہ مرا ہے بھوک کی وجہ سے جو اس کی ذات میں ہے، اور زمان تو واجب ہے اذا مات من الوقوع جب وہ گرنے سے مرتا، اور امام یوسف نے کہا کہ اگر بھوک سے مرا فکذالک زمان نہیں ہے، اور ان مات غم اور اگر پریشانی سے مرا نو حافر جو ہے وہ ضامن ہے، کیوں لأنہ لا سبب للغم غم کا سبب نہیں ہے سوا وقوع کے، اور ارجی جو ہے تو یہ مختص بالبور نہیں ہے، اور امام محمد کہتے یہ ضامن ہے پھر وجوہ کو لہا غم سے مری یا بھوک سے مری، لأنہ انما حدث بسبب الوقوع یہ بھوک بھی آئی ہے وقوع کی وجہ سے، اذ لولا اگر کنویں میں نہ ہوتا لکان الطعام قریبا منہ کانا تو قریب، وَإِنِ اسْتَاجَرَ أُجَرًا فَحَفَرُوا لَهُ فِي غَيْرِ فِنَائِهِ فَذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ میں نے مزدور بنائی کہ کنواں بنا لو، اس کنویں میں کوئی آدمی مرا تو مزدوروں پر نہیں ہے بلکہ کس کے اوپر مالک پر، اولا شیء علی الاجرہ کب ان لم یعلموا اگر ان کو علم نہیں تھا انہا کہ یہ کنواں فی غیر فنائہ کیونکہ اجارت صحیح ہے ظاہراً اذا لم یعلموا کیونکہ ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، فنقل فعلهم تو حفر مزدوروں کا منتقل ہوا مالک کی طرف، لانہم کانوا مغرورین ان کو تو دھوکہ دیا گیا ہے، فصار کما اذا امر آخر بذبح هذا الشاة فذبحها میں نے پھر وگاڑا کو کہا یہ دمبا ذبح کرو، اس نے ذبح کیا، بعد میں پتہ چلا وہ تبلیغی کا ہے، تو پھر وگاڑا پر زمان نہیں ہے، زمان کس پر ہے؟ امیر پر ہے۔
میں نے امر کیا آخرا بذبح هذا الشاة فذبحها ثم ظاہر ہوا کہ شاة لغیرہ، اتنی بات ہے کہ ذبح میں مامور ضامن ہے، پھر مامور مجھ پر رجوع کرے گا، اور حفر میں براہ راست مالک ضامن ہے۔ الا ان هناك ذبح میں مامور ضامن ہے، ويضمن الامر لان ذابح مباشر، ذابح مباشر ہے جنایت کا، اور امیر مسبب ہے اور ترجیح مباشرت کو ہے، فيضمن تو مزدور ضامن ہے، ويرجع اور امیر پر رجوع کرے گا، للغرور اس نے دھوکہ دیا، اور ہونا اور متن کے مسئلے میں، متن کا مسئلہ کون سا تھا کہ کنواں کھود لو، یجب الضمان علی المالک ابتداء، کیونکہ ہر ایک ان میں سے مسبب ہے، مزدور بھی مسبب ہے، مالک بھی ہے، اور اجیر متعدی نہیں ہے، اور مستاجر ظالم ہے، فترجح جانبہ۔ چلو، اور میں نے مزدوروں کو حکم دیا کہ راستے میں کنواں کھودو، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ حق اس کو نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کنواں کھود لیا، تو ضمان کن کیوں کرے؟ مزدوروں کو۔ وَإِنْ عَلِمُوا ذَلِكَ نُفَذَّ الزَّمَانُ عَلَى الْأُجَرَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحْ أَمْرُهُ، کیونکہ صحیح نہیں ہے امر عامر کا بما اس خدائی کے ساتھ جو اس کا مملوک نہیں ہے، اولا غرور اس میں دھوکہ بھی نہیں ہے کیونکہ مزدوروں کو علم ہے، فَبَقِيَ الْحَفْرُ مُضَافًا إِلَى الْأُجَرَةِ وَإِنْ قَالَ لَهُمْ هَذَا فَنَايَ وَلَيْسَ لِي فِيهِ حَقُّ الْحَفْرِ فَحَفَرُوا۔ چلو، میں نے مزدوروں کو کہا کہ یہ میرے گھر کے قریب جگہ ہے، اور مجھے اس میں حفر کی جگہ نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے، تم کنواں کھود لو، 10 روپے لے لو۔ اور انہوں نے کنواں کھود لیا 10 روپے لے کر، اس میں کوئی آدمی مرا تو اجرا کے اوپر ہے۔ میں نے صاف بتایا تھا مجھے حق حفر نہیں۔ وَإِنْ قَالَ لَهُمْ، اگر مالک مزدوروں کو کہے هذا فنایا، یہ میری گھر کے قریب ہے لیکن مجھے اس میں حق حفر نہیں ہے، فحفروا ومات فی انسان، زمان اجرا پر ہے قیاساً، کیونکہ مزدوروں کو علم ہے بفساد الامر کہ امیر کا امر فاسد ہے، فما غرہم، مالک نے ان کو دھوکہ نہیں دیا۔ اور استحسان میں یہ ہے کہ زمان مستاجر پر ہے، لأن کونہ فناء لہ، ہونے اس جگہ کا فنا للامیر، یہ بمنزلۃ کونہ مملوکا لہ، لانطلاق یدہ، کیونکہ آزاد ہے اس کا ہاتھ تصرف میں اس کے اندر، من القائفین، وہاں گھر کا گھر ڈال سکتا ہے، والحطب لکڑی رکھ سکتا ہے، وربط دابہ کھوتا بن سکتا ہے، ورکوب کورتا کھڑا کر کے سوار ہو سکتا ہے، وہ بنائی دکان اور وہاں چبوترا بنا سکتا ہے۔ نو امر بالحفر فی ملکی ہی کو ظاہراً بن نظر ما ذکرنا، اور یہ کافی ہے لنقل الحفر کہ حفر منتقل و مزدوروں سے مالک کی۔ اچھا جی، دیکھو بھائی، میں نے یہاں ایک لکڑ رکھا دریا کے اوپر، اور پھر وہ گاڑا اس پر گزرتے مر رہا ہے تو میری پر زمان نہیں ہے، یا میں نے پل بنایا اس دریا پر اور پھر وہ گاڑا پل پر سے گزر کر نیچے گر جاتا ہے تو میری پر زمانی، کیونکہ میں مسبب ہوں، اور مار جو ہے وہ کیا ہے؟ مباشر ہے۔ ومن جعل قنطرة، میں نے پل بنایا بغیر اذن امام کی، ارادہ کیا پھر بگاڑا نہیں مرور اس پر، پس ہلاک ہوا، زمان نہیں ہے علی الذی جعل قنطرة، وكذلك ان وضع خشبة في طریق فتعمد رجل المرور علیها، لان الاول، کیونکہ پل بنانا تعد ظلم ہے بطریقہ سبب بننے کے، اور ثانی مرور تعد ظلم ہے بطریقہ مباشر ہونے کے، تو اضافت موت کی مباشر کی طرف اولا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے یہ پل بنانا ہے، یہ مرور ہے اور یہ موت ہے، تو موت اور پل کے درمیان واسطہ آیا کون؟ مرور، تو مرور کی طرف منسوخ کرو، پل کی طرف نہ کرو۔ وَلِأَنَّ تَخَلُّلَ فِعْلِ فاعل مختار، فاعل مختار کا فعل جو مرور ہے وہ بیچ میں آیا ہے، نو یقطع النسبۃ، وہ قطع کرتے نسبت موت کا پل کی طرف، کما فی الحافر والملقی، کما فی الحافر، اس کا معنی یہ میں نے شارع میں کنواں کھودا اور پھر بگاڑا نے تبلیغی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا اور تبلیغی مر گیا، تو حافر ضامن ہے یا ملقی ضامن ہے؟ ملقی، کیونکہ ملقی مباشر ہے اور حافر جو ہے مسبب ہے، حافری ملقی نا، کما فی الحافر والملقی وہ ہے۔ ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على انسان فتاب به انسان فهو ضامن،
میرے سر پر گندم کی بوری ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے ٹھوکر کھائی، وہ بوری جو ہے وہ تبلیغی کے اوپر گر کر اس کو مار دیا، تو میری پر زمان ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ میری کاندھے پر چادر تھی، وہ گر گئی، راستے میں پڑی تھی اور پھر بگاڑے کے پاؤں اس میں اٹک گئے اور یہ مر گیا، تو میری پر زمان ہے، کیونکہ چادر اٹھانا راستے سے میرا فرض تھا۔ میں نے اٹھائی بوری راستے میں، فسقط علی انسان، تو وہ انسان مرا، فہو ضامن۔ اسی طرح اذا سقط گرا چادر، فتعثر بھی انسان، ایک آدمی اس میں پھنس گیا اور مر گیا۔ وإن كان رداء قد لبسه فسقط فعتب به انسان لم يضمن۔ ہاں سردی ہے، میں نے چادر لپیٹی، ہوا آئی، اس نے چادر اڑا کر راستے میں پھینک دی، اس میں ایک آدمی مرا، تو میری پر زمان نہیں ہے، کیونکہ چادر میں نے اپنی ضرورت کے لیے لی ہے اور ضروریات مستثنا ہے۔ وهذا اللفظ يشمل الوجهين والفرق ان حامل الشيء، کہ جو بوری اٹھانے والا ہے وہ قصد کرتے ہیں بوری کی حفاظت کا، تو گناہ نہیں ہے، پھر تقی کہ ہم اس کو مقید کریں بے وصف سلامت، کہ وہی بوری اٹھاؤ لیکن دوسری کو ضرر نہ ہو، جب ضرر پہنچا دیا تو زمان ہے۔ اور واللابس، اور میں نے جو چادر لپیٹی تھی، لا یقصد حفظ ما یلبسو، میں چادر کی حفاظت نہیں کرتا، میں تو اپنی سردی کا دفاع کرتا ہوں، فیحرج، تو مجھے حرج ہے بالتقی، اگر مجھے مقید کیا جائے بما ذکرنا، کہ چادر لپیٹو بشرطی کہ دوسروں کا ضرر نہ ہو، ضرر ہو یا نہ ہو، میں نے سردی کا دفاع کرنا ہے۔ فجعلنا ہو، ہم نے چادر لپیٹنا مباح بنایا ہر حالت میں۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ اگر چادر اس طرح لیا تھا، بغل کے نیچے ایسے ڈالا تھا، یہ شو کے لیے پٹھان کرتے ہیں، اور وہ چادر گر جائے پھر زمان ہے، کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے یا شو کے لیے؟ ہاں امام محمد سے یہ ہے کہ اگر چادر پہنے ما ایسا لا یلبس، کہ وہ معمول نہ ہو پہننا، فہو کالحامل، کیونکہ حاجت باعث نہیں ہے ایسے پہننے کو۔ سنو بھائی، اس محلے والی کی یہ مسجد ہے، علی محلہ میں سے ایک آدمی نے پنکھا، لالٹین، صف اس میں بچھایا، اور ان چیزوں سے کوئی آدمی مرا، تو اس کے اوپر زمان نہیں ہے، کیونکہ ہر محلے دار کو حق ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کرے، صف سے، پنکھے سے، لالٹین سے، ٹھیک ہے، تو یہ مقید بشرط سلامت میں۔ وَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لِلْعَشِيرَةِ، مسجد محلی داروں کا ہے، فَعَلَّقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، محلی داروں میں سے ایک آدمی نے لٹکائے اس میں لالٹین، یا اس کے اندر بواری، صف بچھائے، او حصا ہو، یا چھوٹے پتھر بچھائے، ہلاک ہوئے سے آدمی، وہ ضامن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر محلے کے علاوہ اجنبی آدمی نے یہ چیز رکھی اور اس کی کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو پھر زمان ہے۔ او ان کان الذی، وہ شخص فعل ذلک، جس نے یہ کام کیا تھا، وہ غیر تھا عالم اللہ سے، نظمنا، یہ منصب کے نزدیک، اور صاحبین کہتے ہیں وہ غیر بھی ضامن نہیں ہے، فی الوجہ، خواہ رکھنے والا محلہ ہو یا غیر ہو، کیونکہ یہ من القرب عبادت ہے، اور ہر ایک کو اذن ہے فی قامت ہے کہ عبادت والی کام کرو، تو مقید نہیں ہے بشرط سلامت۔ یہ ایسا ہے کما اذا فعلہ، کہ اجنبی آدمی لالٹین لٹکا دے باذن واحد من اہل المسجد۔ امام صاحب نے فرق کیا تھا کہ علی محلہ ضامین نہیں ہے، اجنبی ضامین ہے۔ وہ کہتے ہیں ان تدبیر، مسجد کی آبادی متعلق بالمسجد ہے، لأہلہ، وہ علی محلے کا ہے، دون غیرہما، کنسب الامام، امام کون مقرر کرے گا، اغیار یا محلے والے؟ وہ اختیار المتولی، صدر کون بنائے گا، محلے والے۔ وہ فتح بابی و اغلاقی، دروازہ کون بند کرے گا، کون کھولے گا۔ وہ تکرار الجماعت، اور دوسری جماعت کون کرائے گا، اذا سبقتہم بہا غیر والی، جب اغیار مسجد میں جماعت کرا دے تو محلہ والا دوسری جماعت کرا سکتے ہیں۔ نفقان فعلهم مباح مطلقا، تو علی محلہ کا ہر تصرف مباح مطلق ہے، مقید بشرط سلامت نہیں ہے، اور فعل اغیار کا ظلم ہے، یا مباح ہے لیکن مقید بشرط سلامت ہے۔ اور تم نے کہا یہ عبادت ہے، کہتے ارادہ عبادت کا منافی نہیں ہے تاوان کے ساتھ، جب راستہ غلط کرے، راستہ۔ اب دیکھو تبلیغی نے گواہی دے دی کہ پیر بگاڑا نے زنا کیا ہے،
تو زنا پر گواہی تو عبادت ہے، لیکن اس نے جوش سے کم لے لیا، گواہ تو 4 چاہیے اور وہ 1 ہے، تو اس کو حد القذف لگے گا۔ تو دیکھو یہ بیچارہ کرتا ہے عبادت لیکن راستہ بھول گیا ہے، راستہ کتنا تھا، اور یہ اکیلا گواہی دیتا ہے، مارو۔ کما اذا تفرد بشہادت علی الزنا، ٹھیک ہے، اور اگر اغیار کو شوق ہے عبادت کرنے کا تو محلے والوں سے اجازت لے لے، اور طریقہ مانا نفی میں یہ ہے الاستئذان من آلہ، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ سنو بھائی، ایک تبلیغی مسجد میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی نیچے ٹھوکر کھائے اور مرا، تبلیغی پر زمان ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے اگر تبلیغی نماز میں بیٹھا تھا اور کسی نے ٹھوکر کھائی پھر تبلیغی پر زمان نہیں ہے، اور اگر ویسا بیٹھا ہوا تھا اعتکاف کی نیت سے تو پھر زمان ہے، اٹھو تاکہ دوسرے لوگ نماز پڑھیں۔ دیکھو وَإِن جَلَسَ فِيهِ تَبْلِيغِيٌّ فَعَتَبَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ يَزْمِنُ إِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ إِن كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، اگر ویسی بیٹھا ہوا تھا ذکر فکر کے لیے نُزْمِنَ وَهَذَا عِندَ وَوَجِي، اور جوانوں نے کہا لا يَزْمِنُ، تبلیغی زمین نہیں ہے، عَلَى كُلِّ حال، خواہ نماز کے لیے بیٹھا ہو یا پیشاب کے لیے بیٹھا ہو۔ ولو كان جالسا لقراءة القرآن، اور اگر قرآن پڑھنے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا صلاۃ کے لیے یا وہاں سو گیا، یہ عموماً سو جاتے ہیں فی اثناء الصلاۃ اور نہ فی غیر الصلاۃ، اور مر فیہ مار وقعد فیہ لحدیث، بات کرنے کے لیے فهو على هذا الاختلاف، امام صاحب کے نزدیک ضامن ہے، صاحبین کے نزدیک۔ واما المعتکف، ایک آدمی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے، دوسرا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے مرتا ہے، وقد قیل علی هذا الاختلاف وقیل لا یزمن بالاتفاق، صاحبین نے کہا تھا کہ جس کام کے لیے تبلیغی بیٹھا ہے اگر اس پر کوئی ٹھوکر کھا کر مر جائے تو زمان، خواہ صلاۃ میں بیٹھا ہو یا غیر صلاۃ میں۔ وہ کہتے ہیں مسجد بنائی گئی ہے نماز کے لیے بھی ذکر کے لیے بھی، اور ممکن نہیں ہے 10 صلاۃ کا بھی جماعت جب تک پہلے انتظار نہ کرے، نو جلوس اس میں مباح ہے کیونکہ یہ جلوس من لوازم الصلاۃ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تبلیغی جو انتظار نماز کا کرتا ہے تو منتظر لے صلاۃ پہ صلاۃ حکمن بالحدیث فلا یزمنو کما اذا کان فی الصلاۃ، جیسے صلاۃ میں تبلیغی بیٹھا ہے کوئی ٹھوکر کھا کے مر جائے تو زمان۔ بابا جی کہتے ہیں نماز مسجد صرف نماز کے لیے ہے، اور یہ ذکر فکر اور تعلیم فضائل نصاب کا یہ تابع ہے نماز کا، اور تابع مطبوع کا حکم ایک نہیں ہوتا۔ فلا بد من اظہار تفاوت، لابد ہی ہے اظہار تفاوت ہے۔ تفاوت یہ ہے کہ قعود فی صلاۃ موجب زمان نہیں ہے، اور قعود فی توابع موجب فجعلنا الجلوس للاصل مباحا، تو ہم نے جلوس وقت صلاۃ کے مباح مطلق مانا، اور جلوس لما ان اذکار کے لیے جو لاحق ہے مباح مانا مقید بشرط سلامت، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ تعلیم فضائل اعمال کا وہ تو مباح ہے، کہتے یہ کون سی بات ہے، ولا غروا، اور تعجب نہ کرو کہ ان یکون الفعل، کہ فضائل اعمال کا تعلیم مباح بھی ہو مندوب بھی ہو اور مقید بھی ہو بشرط سلامت، جس طرح دیکھو رمی الی کافر جو ہے وہ مباح ہے لیکن مقید ہے کہ مسلمان کو نہ لگے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا الی الصید یہ مباح ہے لیکن مقید ہے بشرط سلامت، یا والمشی فی الطریق، مشی فی الطریق جو ہے یہ مباح ہے لیکن مقید ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، والمشی فی المسجد، اور مشی فی المسجد جو ہے وہ مباح ہے لیکن اذا وطیع غیرہ، دوسرے کو پاؤں سے کچل دیتا ہے تو زمان ہے، والنوم فیہ، اسی طرح پھر بغاڑا مسجد میں سو رہا ہے، یہ سونا مباح ہے لیکن ان قدم دوسرے کے اوپر پاؤں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مباح ہے، ہر زبان ہے۔ اس کو بیت اللہ میں داخل کرو سب بھی شرط دے رہی ہے۔ وَإِن جَلَسَ رَجُلٌ مِّن غَيْرِ الْعَشِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ فَتَعَقَّلَ بِهِ إِنسَانٌ يَنبَغِي إِلَيْهِ، چلو مسجد میں اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے، نماز میں بیٹھا ہے اور سفینی نونے سے ٹھوکر کھائی اور مر گیا تو اس پر زمان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا حق صرف والے محل کو ہے یا غیر کو بھی؟
وَإِن جَلَسَ رَجُلٌ، اور اگر ایک اجنبی آدمی بیٹھ جائے مسجد کے اندر صلاۃ کے دوران پس پھسل جاتے اس کے ساتھ سفینی نو، مناسب ہے اللہ یزمنا، کیونکہ مسجد بنائی گئی واسطے نماز کی، اور امر نماز کا بالجماعت، اگرچہ سپرد ہے علی مسجد کو، لیکن ہر ایک مسلمان کا حق ہے ان یصلی فیہ وحدہ۔ فصل فی الحائط المائل، یہ میری دیوار ہے، آپ کی طرف یہ راستہ ہے، یہ راستے کی طرف مائل ہو گئی، راستے کی طرف، تو ہر آدمی مجھ سے اس کی گرانے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جو مطالبہ کرتا ہے وہ گواہ بھی پیش کرے گا کہ بھئی اس آدمی کو میں نے کہا ہے دیوار گرا دو، کل اگر یہ گر جائے تو یہ ذمہ دار ہوگا، تو گواہ بھی مقرر کر سکتا ہے۔ اب گواہوں کے بعد اگر مجھے وقت ملا گرانے کا، میں نہ گراؤں اور کوئی چیز نیچے مر جائے تو میری اوپر ضمان ہے۔ وَإِذَا مَالَ الْحَائِطِ، جھک جاتی ہے میری دیوار طریق مسلمین کی طرف، توری بصائبہ، مالک سے مطالبہ کیا گیا بنقضہ کہ بھئی دیوار کو گراؤ، وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ، اور گواہ پیش کی گئی، فَلَمْ يَنْقُصْهُ، اور میں نے نہیں گرایا، حالانکہ وہ مدت ملی تھی يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ کہ میں قادر تھا اس کے گرانے پر، حتی سقط، اور وہ دیوار گر گئی، نَزَمِنَ مَا تَلَفَ، میں ضامن ہوں اس کا جو اس کی نیچے ہلاک ہو جائے، خواہ نفس ہو یا مال ہو۔ قیاس تو یہ ہے اللہ یزمنا کہ وہ میں ضامن نہ ہوں، لأنه لا صنع منه مباشرۃ، کیونکہ میں نے دکھا نہیں دیا کہ میں نے مباشرت سے گرایا ہو، ولا مباشرت شرط، اور نہ میں نے استعمال کیا ایک شرط گرنے کا جس میں ظالم ہوں، کیونکہ اصل بنا کان فی ملکی میری زمین میں ہے، اور میلان اور شغل ہوا کا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، فصار کما قبل الاشعار، یہ ایسا ہے کہ مطالبہ سے پہلے دیوار گرے اور کسی کو ہلاک کرے تو زمان نہیں ہے، تو بعد المطالبہ بعد الاشعار بھی اگر گرے تو زمان نہیں ہے۔ لیکن وجہ استحسان کا یہ ہے کہ دیوار جب مائل ہوا راستے کی طرف تو دیوار نے مشغول کیا فضا طریق مسلمین کا بملکی ہی میری دیوار سے، ورفعہ، اور دیوار کا ہٹانا میرے اختیار میں ہے، تو جب مجھے مقدمہ پیش کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا بھی تفریقی ہی کہ فضا کو فارغ کرو تو مجھ پر واجب ہے، جب میں نے انکار کیا نصار متعدیا، میں ظالم بنا، بمنزلت ما لو وقع صوب انسان فی ہجری، یہ ایسا ہے بے نظیر کا دوپٹہ ہوا نے اڑا کر میرے گود میں ڈالا، تو اس میں تو میں ظالم نہیں، لیکن وہ آئی کہ دوپٹہ دو، میں نے کہا میں نہیں دیتا، اب میں ظالم ہوں، اگر ہلاک ہو جائے تو مجھ پر کیا ہے زمان ہے۔ جیسے گر جاتا ہے شلوار انسان کا فی ہجری، پھر بگاڑا کی گود میں، نیسیر متعدیاً، پھر بگاڑا ظالم بالامتنان تسلیم، جب انکار کرے واپس کرنے سے، جب اس سے مطالبہ کیا جائے، نقضہ ھذا بخلاف ما قبل الاشعار، اب مجھ سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا، گواہ پیش نہیں کیے، لأنه بمنزلت ہلاک صوب قبل طلب، یہ ایسا ہے کہ کسی کا کپڑا میرے گود میں گرا، اب اس نے طلب نہیں کیا تو وہ جل گیا، وہ تو میری پر زمان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صاحب جدار کو ضامن نہ گرائے تو میں قیامت تک کی میری دیوار کو گراؤں گا نہیں، جب گراؤں گا نہیں تو لوگ موت کے خوف سے وہاں آنا جانا بند کریں گے کہ یار دیوار گر رہی ہے، تو لوگوں کو نقصان ہے یا نہیں ہے، تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو ڈراؤ کہ تم پر زمان ہے، تاکہ جلدی جلدی اس کو وَلِأَنَّ لَوْ لَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ زمان، اگر ہم صاحب جدار پر زمان واجب نہ کرے، يَمْتَنِعُ عَنِ التَّفْرِيقِ، تو پھر میں انکار کروں گا فضا فارغ کرنے سے، فَيَنْقَطِعُ الْمَرَّةُ، گزرنے والوں کا گزرنا منقطع ہوتا ہے، حَزْنًا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہر آدمی اپنی اوپر ڈرتا ہے، وَيَتَضَرَّرُونَ، اور دفع ضرر عامہ کا من الواجبات، اور میرا تعلق ہے حائط کے ساتھ، تو میں متعین ہوں لدفع هذا الضرر کہ لوگوں سے یہ ضرر دفع کروں۔ کسی نے کہا گرانے میں مالک کا ضرر ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ضرر خاص ہے، اور عوام کا ضرر عام ہے، اور ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کا ارتکاب کرنا جائز ہے۔ وَكَمْ مِنْ ضَرَرٍ خَاصٍ، اور بہت سے ضرر خاصہ یتحمل برداشت کیا جاتا ہے، واسطے دفع ضرر عام کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر اس دیوار کے نیچے انسان آیا تو مقتول کی دیت صاحب جدار کے عاقلہ پر ہے، اور اگر کسی کا مال ضائع ہوا تو اس کی قیمت خود صاحب جدار۔ ثم فیما، وہ چیزیں جو ہلاک ہو جائے من النفوس، دیت واجب ہے اور اس دیت کو برداشت کریں گے عاقلہ، لأنه فی کونہ جنایۃ دون الخطا،
دیوار سے موت یہ قتل خطا سے کم ہے، اور قتل خطا کی دیت قاتل پر نہیں عاقلہ پر ہے، تو دیوار کی موت کا دیت بھی صاحب جدار پر نہیں ہے بلکہ عاقلہ پر ہے۔ لأنه موت بالجدار جنایت ہونے میں کم ہے خطا سے، فیستحق فیہ تخفیف، تو صاحب جدار مستحق ہے تخفیف کا بطریق الاولی کہ لا یؤدی الی استیصاله، تاکہ اس سے دیت لے کر اس کی جڑ ختم نہ ہو جائے، والاحجاف به، اور اس کی بےخنی نہ ہو۔ وما تلفی بھی من الاموات، اگر اس دیوار سے کسی کا مال ضائع ہو جائے، دابا مرے، عروض سامان ٹوٹ جائے، نو یجب زمانها فی ماله، کیونکہ عاقلہ دیت نہیں دیتے مال کا، لیکن شرط زمان کا کیا ہے؟ التقدمی لے، پہلے صاحب جدار سے بات پیش کرو، وطلب النقض منہ، اور اس سے طلب نقض کا کرو۔ اشہاد ضروری نہیں ہے، اشہاد ذکر کیا تاکہ کل اگر دیوار سے کوئی ہلاک ہو جائے تو صاحب جدار کہہ سکتے ہیں مجھ سے کسی نے مطالبہ، تو یہ مطالبہ کی اثبات کے لیے گواہ پیش کی جاتے ہیں، لیتمکن من اثبات ہی، اگر وہ انکار کرے مطالبہ سے تو یہ اشہاد من باب الاحتیاط ہے۔ صورت اشہاد کا یہ ہے ان یقول، کہ ایک عام آدمی صاحب جدار کو کہے اشہدو، اے گواہ ہو تم گواہ بنو، انی تقدمت الی ھذا الرجل، میں بات کر چکا ہوں صاحب جدار سے کہ دیوار گرا دو، ھذا جو یہ ہے، بس اب دیوار بالکل سیدھی ہے لیکن پھر بغیر منطقی ہے، وہمی ہے، یہ مجھ سے کہتے دیوار گراؤ، گواہ مقرر کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، سیدھی دیوار میں کیوں گرا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ولا یصح الاشہاد، گواہ پیش کرنا صحیح نہیں ہے، قبل ایہیا، قبل اس سے کہ مائل ہو جائے حائط، لانعدام تعدی، اس صورت میں صاحب جدار کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يزمن ما تلف بسقوط من ذلك، پٹھانوں کی دیوار ہے، بنیاد یہاں ہے اور سرا وہاں ہے، ایسی ابتداء ایسی بنائی، تو اس میں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس دیوار کے نیچے جو آیا وہ ضامن ہے، اور اس پر گواہ پیش ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔ ولو بنا، اگر پٹھان بنائے دیوار کو مائل فی الابتداء اول سے، نقال یزمن، ضامن صاحب جدار ہر اس چیز کا تلف بسقوطی ہی جو اس کے گرنے سے ہلاک ہو جائے۔ اچھا جی، من غیر اشاد، کیوں؟ لأن البناء تعد، کیونکہ یہ پٹھان کی عمارت ابتدا سے ظلم ہے، کما فی اشراع الجناح، جس طرح دیوار سے باہر چھت نکالے راستے کی طرف، تو وہ ظلم ہے۔ اب میری دیوار مائل ہو گئی، پیر بگاڑا نے گواہ پیش کیے، گواہی میں ایک آدمی پیش کرے گا یا دو؟ تو کہتے ہیں قبول شہادت رجلین کی، ورجل وامرأتین علی التقدم، یعنی یا عدد عدالت، لأن هذه ليست بشہادت الی القتل، چار کی ضرورت نہیں ہے، دو کافی ہے، کیونکہ یہ شہادت علی القتل نہیں ہے۔ وشرطت ترکا، ماتن نے یہ کہا میری دیوار مائل ہو، ایک، پھر بگاڑا مجھ سے مطالبہ کرے گرانے کا، دو، اور گواہ پیش کری، تین، اور گواہ پیش کرنے کے بعد مجھے وقت بھی ملے گرانے کو، نہ گراؤ تب بھی زمان، اگر ادھر وہ گواہ پیش کرے ادھر دیوار گر جائے تو مجھے وقت نہیں ملا، پھر میری پر زمان نہیں ہے۔ وشرط، اور شرط کیا یہ بات کہ مالک گرانا ترک کرے ایسی مدت میں کہ قادر ہو گرانے پر، لأنه لا بد، کیونکہ ضروری ہے امکان نقل کہ گرانا ممکن ہو، تاکہ مالک بترک نقل جانی بنے، اور برابر ہے کہ مطالبہ کرے اس کی گرانی کا مسلم سپہ صحابہ اور ذمیون یا شیعہ، لأن الناس كلهم شرکاء فی المرور، کیونکہ سپہ صحابہ اور دونوں برابر ہے اس راستے میں گزرنے کا، فیصح تقدم، تو صحیح ہے مطالبہ صاحب جدار سے، من کل واحد رجلا کانا او امراتا، حرا کانا او مکاتبنا، ویصح التقدم الیہ، اور صاحب جدار سے مطالبہ صحیح ہے بادشاہ کے سامنے بھی اور بادشاہ کے بغیر بھی، کیونکہ یہ مطالبہ ہے بالتفریق کہ راستہ فارغ کرو دیوار سے، تو مستقل ہے ہر صاحب حق سے صاحب مرور بھی۔ وَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلٍ، چلو یہ میری دیوار ہے، یہ مائل ہو گئی لیکن آگے راستہ نہیں ہے، پھر وگاڑا کا گھر ہے، تو اب گرانے کا مطالبہ مجھ سے عام لوگ نہیں کر سکتے، جس کی گھر کی طرف مائل ہے وہ مطالبہ۔
وَإِن مالا اگر میری دیوار مائل ہو گئی اِلَى دَارِ رَجُلٍ پھر بگاڑا کی دار کو فِي الْمُطَالَبَةِ إِلَى اچھا وَإِن مالا اگر میری دیوار مائل ہو گئی اِلَى دَارِ رَجُلٍ دار رجل کو فَالْمُطَالَبَةُ تو دیوار گرانے کا مطالبہ إِلَى مالک الدار خاصہ پھر بگاڑا کرے گا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ عَلَى الْخُصُوص کیونکہ خصوصیتیں اس کی گھر میں اس کی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وَإِن كان چلو وہ مکان تو پھر بگاڑا کا ہے لیکن اس میں کرایہ دار لوگ رہتے ہیں تو کرایہ دار بھی مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں. وَإِن كَانَ فِيهَا اگر پھر کے گھر میں سکان تھے لَهُمْ أَن يُطَالِبُوهُ وہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں لِأَنَّ لَهُمْ کیونکہ کرایہ داروں کے لیے مطالبہ ہے بِإِزَالَةِ مَا شَغَلَ الدَّارِ کہ ظاہر کرو وہ دیوار جس نے ہماری گھر کی فضا کو مشغول رکھا ہے. فَكَذَا بِإِزَالَةِ مَا شَغَلَ هَوَاءَهَا وَلَوْ أَجَّلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ چلو جس کی گھر کی طرف دیوار مائل ہے اس نے کہا 1 سال کے بعد گراؤ یا ابرہ منہا اس نے کہا کوئی بات نہیں میرا نقصان ہو تو بری ہے او فعل ذلك ساکنوها وذلك جائز اور اگر اس کے بعد کوئی مر جائے نو لا زمان علیہ فيما تلف بالحائط لان الحق لهم کیونکہ حق ان کا ہے جن کے گھر میں مائل ہے. ہاں شارع عام کی طرف دیوار مائل ہے اور ایک آدمی نے کہا کوئی بات نہیں 1 سال کے بعد گراؤ تو یہ کافی نہیں ہے کیونکہ یہاں مجیز کا حق ہے یا عام لوگوں کا. بخلاف میزا مالا بخلاف اس کے کہ دیوار مائل ہو جائے الی الطریق فاجلہ القاضی قاضی نے اس کو مہلت دے دی یا اس آدمی نے مہلت دی جس نے گواہ پیش کی ہے صلاح سے ہو کیونکہ یہاں حق مرور کا لجماعت المسلمین ہے ولیس الیہما اور قاضی اور صاحب دار کا حق صاحب گواہ کا حق نہیں ہے ابطال حق ہے. ولو باع الدار بعد ما شهد عليه وقبض المشتري برئ من زمانه لأن الجناية بترك الهدف مع تمكنه. میری گھر کی دیوار مائل ہو گئی پھر بگاڑا نے مطالبہ کیا گراؤ اور گواہ پیش کی. میں نے کہا یار اس وقت تو بڑا خرچ آتا ہے میں نے سارا مکان بیچ دیا فلان کے خاطر اور چلا گیا. اس کے بعد وہ گرا تو میری پر زمان نہیں کیونکہ میری پر زمان تو تب ہوتا کہ میں اس کے گرانے پر قادر ہوتا اور جب میں نے بیچ دیا تو آگے مشتری پر زمان ہے یا نہیں. تو اگر مشتری سے مطالبہ کیا گیا تھا تو پھر زمان ہے اور اگر نہیں کیا گیا تھا نہیں. ولو باع الدار او اگر میں مکان فروخت کروں بعد ما شهد علیہ وقبل رہا المشتری نو برئ بائی بری ہے اس کی زمان سے کیونکہ جنایت تو یہ ہے بترک الهدف کہ میں گرانا چھوڑ دوں مع تمکنه باوجود قدرت کی گرانے پر وقد زال تمکنه اور میرا قدرت گرانے پر زائل ہوئی ہو گئی بالبیع بخلاف میں نے دیوار سے باہر چھت نکالی اور پھر مکان بیچ دیا اور پھر چھت کسی کے اوپر گری تو میری پر بھائی پر زمانے یہ گزر چکا ہے. بخلاف اسرائیل جنا بخلاف اس کی کہ میں چھت نکالوں دیوار سے باہر لأنه كان جانيا بالوضع وہاں میں چھت بنانے سے جانی بنوں ولم ينفسخ بالبيع اور وہ بنانا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے بیع سے فلا يبرأ على ما ذكرنا ولا زمانہ للمشتری اور پہلی مسئلہ میں مشتری پر زمان نہیں ہے لأنه لم يشهد علیہ کیونکہ اس پر تو گواہ پیش نہیں ہوئی. ہاں ولو اشهد علیہ بعد شرائی اگر مشتری پر گواہ پیش ہو گئی کہ گراؤ شرا کے بعد تو وہ ضامن ہے لترکه التفریق کیونکہ اس نے ترک کیا راستے کو فارغ کرنا مع تمکنه حالانکہ وہ قادر ہے تفریق پر بعد ما طلب به. والاصل قانون یہ ہے کہ دیوار گرانے کا مطالبہ اس آدمی سے کرو جس کو گرانے پر قدرت ہو. اصل یہ ہے کہ صحیح ہے التقدم مطالبہ کرنا دیوار گرانے کا ہر اس شخص سے کہ قادر ہو دیوار گرانے پر اور راستہ فارغ کرنے پر ومن لا يتمکن اور جو قادر نہ ہو نو لا يصح التقدم الیہ کالمرتہن. میں نے اسے 10 روپے لی اور یہ گھر آپ کے پاس رہن رکھا اور دیوار مائل ہو گئی تو مرتہن سے لوگ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ گھر ہو. میں نے مکان آپ کو کرائے پر دے دیا اس کا دیوار مائل ہو گئی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے.
سکتا. والموضع میں نے آپ کے پاس گھر امانت رکھا, دیوار مائل ہو گئی, موضع سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. ساکن دار آپ کا رہ دار ہے, دیوار مائل ہو گئی, آپ سے مطالبہ صحیح نہیں ہے. ویصح التقدم لقدرتی راہم قادر الی ذلک بواسطۃ الفقاق, کہ اس کو چھڑائے راہ سے اور دیوار گرا دی. اویل الوسی, میں مر رہا تھا, میں نے پھر بگاڑا کو نگران مقرر کیا اس گھر کا, گھر کی دیوار مائل ہو گئی تو آپ سے مطالبہ صحیح ہے. ویلا اب الیتیم, یتیم کی دیوار مائل ہو گئی, اس کے باپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں, ماں سے کر سکتا ہے. فی حایۃ السبیل لقیام التصرف. وذکر الام کا ذکر زیادات میں امام محمد نے کیا کہ بیٹی کی دیوار مائل ہو تو اس کی ماں سے مطالبہ کر سکتا ہے. والزمان فی مال الیتیم, کیونکہ فعل ان لوگوں کا کفیل الیتیم ہے. وإلی المکاتب, مکاتب میں نے اس غلام کو کہا 1000 روپے دو تو آزاد ہے. یہ تجارت کرتے کرتے اس نے مکان خریدا, اس کی دیوار مائل ہو گئی, آپ مکاتب سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لأن التصرف له. وإلی العبد التاجر, خواہ اس پر قرض ہو یا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تصرف توڑنے کا لہو مکاتب کا حق ہے. ثم التالف, پھر جو چیز ہلاک ہو جائے دیوار گرنے سے, اگر وہ مال ہو فهو فی عنق العبد, وہ مکاتب کی ذمہ ہے. اگر وہ نفس ہو فهو علی عاقبۃ المولا, کیونکہ اشہاد غلام کے سامنے من وجہ علی المولا ہے, اور زمان مال کا الیق بالعبد ہے, اور زمان نفس کا الیق بالمولا ہے. ویصح التقدم, اور صحیح ہے مطالبہ دیوار گرانے کا الی احد الورثہ فی نصیبہ. فی چلو میں مرا, میرے 4 بیٹے تھے, ان کو یہ مکان ملا, یہ دیوار مائل ہے, اب ہر بیٹے کا حصہ اس میں ہے, تو مجھے صرف ایک بیٹے سے آپ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دیوار گراؤ. صحیح ہے مطالبہ گرانے کا ایک وارث پر فی نصیبی ہی, اگرچہ وہ قادر نہیں ہے من نقض الحائط, کیونکہ باقی بھی ہے, لیکن مطالبہ صحیح ہے. لتمکنہ من اصلاح نصیبہ بطریقہ, وہ اپنی حصہ دیوار کا اصلاح کر سکتا ہے جو طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے وہ هو المرافعۃ الی القاضی, وہ قاضی کے پاس جائے گا کہ ہماری دیوار مشترک ہے, باقی بھائی نہیں گراتے اور دیوار گرنے والی ہے, آپ ان کو حکم دیں کہ دیوار گرا دیں. ولو سقط الحائط المائل علی انسان بعد الانسان اچھا میری دیوار گری, پھر بگاڑا نیچے مرا, پھر بگاڑا کی لاش پڑی تھی, تبلیغی نے لاش سے ٹھوکر کہی تبلیغی مرا. تو مولی صاحب پھر بگاڑا کا زمان تو صاحب جدار پر ہے, تبلیغی کا زمان صاحب جدار پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر بگاڑا کو اٹھانا صاحب جدار کا کام ہے, اس کے ورثاء کا کام, ورثاء کا کام ہے. ولو سقط الحائط المائل, حائط مائل گرتا ہے علی انسان, پھر بگاڑا پر بعد الاشهاد وقتلہ, اس کا تو میں ضامن ہوں. فتعثر, اٹک جاتا ہے اس کے بالقتیل, پھر بگاڑا کے ساتھ غیر تبلیغی, فعتب, تبلیغی مر جاتا ہے. لا یضمنہ, صاحب جدار جو ہے تبلیغی کا ضامن نہیں ہے. لأن التفریق عنہ, کیونکہ راستے کو خالی کرنا پھر بگاڑا کی لاش سے الی الاولیاء, پیر کے اولیاء کا ہے, لا الہ, نہ صاحب جدار کا. سنتے ہو؟ وَإِنْ عَتَوَ بِالنُّقْضِ زَمِنُ, میری دیوار گری, وہ این کے راستے میں پڑی تھی اور تبلیغی نے ٹھوکر کھا کر مر گیا, تو میری پر زمان ہے, کیونکہ ملبہ اٹھانا, اس سے راستہ خالی کرنا صاحب جدار کا تھا. وَإِنْ عَتَبَ, اگر ہلاک ہو جائے بالنقض, اینٹوں کے ساتھ زمینہ, لأن تفریق, راستہ فارغ کرنا الیہ صاحب جدار کا کام ہے. اذن نقض ملکہ, کیونکہ وہ ملبہ ملک ہے صاحب جدار کا, اور اشہاد حائط پر اشہاد علی النقض ہے. جب 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ دیوار گراؤ, گوئے کہ انہوں نے کہا ملبہ اٹھاؤ. لأن المقصود, مقصود یہ ہے کہ ممتنع ہے راستے کو مشغول کرنا. چلو یہ میری دیوار ہے, اس پر میں نے یہ اینٹ رکھی ہے, میں نے یہ اینٹ رکھی ہے, دیوار گری, دیوار تو وہاں تک پہنچی, لیکن اینٹ جو ہے وہ اڑ کر بلوچستانی کے سر کو پھاڑ دیا, تو میری اوپر زمان ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سبھی جدار کا ہے, اور جدار گرنے کا زمین ہو تو اینٹ گرنے کا بھی. ولو عتب بجرۃ, اگر کہاں پٹھانوں میں دیواروں کے اوپر لوگ ٹوٹی پھوٹی ہانڈی رکھتے ہیں اور اس میں پودے لگاتے ہیں,
لگاتے ہیں نا. اب جب دیوار گری تو وہ ہانڈی جا کر بلوچستانی کے سر کو پڑ تو میری پر زمان ہے، کیونکہ جس طرح راستے کو محفوظ کرنا دیوار سے میرا فرض ہے تو ہانڈی سے بھی فرض ہے. ولو عتب بجرہ، اگر مردار ہو جائے گڑے کے ساتھ، وہ گڑے جو دیوار پر تھا، فسقطت، وہ گڑا گرا بسقوط الجدار، اور وہ میرا ملک تھا، زمینہ لأن تفریغ الیہ، کیونکہ راستے کو فارغ کرنا ہانڈی سے میرا فرض تھا. وَإِنْ كَانَ مِلْكُ غَيْرِهِ لَا يَضْمِنُ، اگر وہ ہانڈی کس نے رکھی تھی؟ پھر بگاڑا نہیں، پھر میں ضامن نہیں. لأن التفریغ الی مالک. وَإِذَا كَانَ الْحَيَاةُ بَيْنَ خَمْسَةِ رِجَالٍ أُشْهِدَ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ فَقَتَلَ إِنسَانًا، یہ دیوار 5 آدمیوں میں مشترک ہے، یہ ٹھہری ہو گئی، اس پر گواہ پیش کی گئی، اور پھر دیوار گری اور کسی کو ہلاک کیا تو مقتول کا خمس دیت اس پر ہے، اور ان پر نہیں ہے کیونکہ ان سے مطالبہ نہیں کیا گیا. جب دیوار 5 آدمیوں میں ہے، گواہ پیش کیا گیا ایک شریک پر، پس دیوار نے قتل کیا ایک انسان کو تو مشہود علیہ ضامن خمس دیت کا، اور یہ اس کے عاقلہ پر ہے. اور گردار بین ثلاثۃ نفر، گر جو ہے 3 آدمیوں میں مشترک ہے. فحفر احد فیہا بیرا، اس نے ایک نے اس میں کنواں کھودا، اور حفر بغیر رضا شریکین آخرین کے تھا، یا حائط بنا لی، اور اس سے کوئی انسان ہلاک ہوا، فعلیہ الثلث دیت علی قلتی. صورت یہ ہے، یہ گھر ہے 3 آدمیوں میں مشترک ہے، ایک شریک نے اس میں کنواں کھودا اور پھر بگاڑا اس میں مرا، تو یہ آدمی 2 ثلث دیت کا ضامن ہے. کیوں؟ 1 ثلث کنواں میں تو یہ حق بجانب اپنے ملک میں کھدائی کرتا ہے، اور 2 ثلث میں حق بجانب وہ شرکا حق ہے، لہذا 2 ثلث ان کا ضامن ہے. وہذا عند ابی حنیفہ، اور صاحبین کہتے ہیں اس پر نصف دیت ہے عاقلہ پر، فی الفصلین، دیوار اور کنویں کی شکل میں. لہما صاحبین دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب یہاں 2 نوع ہیں، ایک نوع ہے من اشہد علیہ، اور ایک نوع ہے من لم یشہد. تو جو من لم یشہد علیہ ہے وہ نصف معاف کرو، اور جو اشہد علیہ ہے وہ نصف واجب کرو. طلب حاصل ہے بنصیب من اشہد علیہ، یہ معتبر ہے، وہ بنصیب من لم یشہد علیہ وہ حضر ہے. نفکان قسمینی، تو نفن قسم نصفین کما مرہ فی عقر الاسد و نہر السیل حیہ و جرح الرجل. ایک آدمی کو شیر نے بھی کاٹا، سانپ نے بھی ڈسا، آدمی نے بھی جرح کیا، تو آدمی پر کتنا ہے؟ نصف. بابا جی کہتے ہیں کہ موت حاصل ہے بعلت واحدہ، وہ کیا ہے؟ ثقل مقدر جو دیوار کے نیچے آیا، اور عمق مقدر جو کنویں میں گرا، کیونکہ اصل اس کا علت نہیں ہے. وہ هو القلیل حتی یعتبر، حتی کہ ہر ذرہ مٹی کا علت بنا لے. فیشتمل علل واذا کان کذلک یضاف الى العلت الواحدہ، اور علت واحدہ وہ دیوار، وہ کتنے آدمیوں میں مشترک تھی؟ 3 میں. اب ایک میں تو یہ حق بجانب ہے، اور 2 میں ثم تقسم على اربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات. تم نے کہا سانپ نے بھی کاٹا، شیر نے بھی کاٹا، آدمی نے بھی زخم کیا، ہم کہتے ہیں وہاں ہر ایک مستقل ہے علت ہے موت کا. سانپ کا کاٹنا مستقل علت ہے، شیر کا کاٹنا مستقل علت ہے، اور جرح کا کاٹنا. وَإِنَّ كُلَّ جَرَاحَةٍ عِلَّةٍ خَلَفِ نَفْسٍ کا صغرت، خواہ وہ جرح چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علی معرفہ الا عند المزاحمت، لیکن جب تینوں جمع ہو گئے نضیف الی الکل لعدم الاولیت. باب جنایت البہیمہ، میرا کھوتا تھا، اس نے پیر بگاڑا کا نقصان کیا، میں ضامن ہوں. والجنایت علیہا، میری کوتی تھی، اس پر پیر بگاڑا چھڑا تو یہ ضامن ہے. یعنی یا اس نے اس کے ساتھ کیا یا اس نے کوتی کے ساتھ کیا، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ضمان ہے. جب ایسا سبق کوئی چھوڑتا ہے. الراکب، سنو بھائی، یہ گھوڑا ہے، پیر بگاڑا اس پر سوار ہے، پیر بگاڑا اس پر، یہ گھوڑا جس کو الگ کرے تو راکب ضامن ہے. یہ گھوڑا ہے، پیر بگاڑا اس سے آگے قائد بن کے جا رہا ہے، اس نے کسی کو الگ کیا تو قائد ضامن. یہ گھوڑا ہے، یہ اس کا سائق پیچھے دونگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس گھوڑے نے کسی کو الگ کیا تو ضامن ہے. تو راکب بھی ضامن، قائد بھی ضامن، اور سائق بھی ضامن.
الراکب ضامن، راکب ضامن ہے لما ہر اس شے کا او تعتی دابا جس کو کچل دے دابا، مثلا ما ثابت بیدہا اگلی پاؤں سے کسی کو الگ کرے، اور رجلہا پیچھے پاؤں سے الگ کرے، اور راسہا سر سے الگ کرے، او قدمت یا چھک لگائے، او خبطت یا کچل دے، وکذا اذا صدمت ایکسیڈنٹ کرے، ولا یزمن مانا فقط برجلہا. یہ گھوڑا چلا رہا تھا، گھوڑا چلا، اس نے کسی کو لات ماری اور ذنبہا یا دم مارا تو یہ ضامن نہیں ہے. قانون بیان کرتے کہ راستے میں گزرنا مباح ہے بشرط سلامت، بشرط تو یہ گھوڑا لے جا سکتا ہے بشرط کہ دوسروں کو ضرر نہ ہو. پھر ضرر کی دو قسم ہیں، ایک وہ جس کا روکنے اس کے اختیار میں، اور ایک وہ جو روکنے اختیار میں نہیں. جو اختیار میں نہیں ہے اس کا زمان نہیں ہے، اس نے دم سے کسی کی آنکھ نکالی تو اس کا دم اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لہذا اس کا زمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. والاصل مرور طریق مسلمین میں مباح ہے لیکن مقید ہے بشرط سلامت. کیوں مباح ہے؟ لأنہ یتصرف فی حکیم وجہ، کیونکہ یہ اپنے راستے میں چلتا ہے لہذا مرور جائز ہے. اور وہ فی حق غیر من وجہ، اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہے تو بشرط سلامت قید لگاؤ. لکونی مشترکن بین کل الناس، تو چونکہ یہ اپنے حق میں تصرف کرتا ہے فقلنا بالاباحۃ، اور چونکہ یہ غیر کا بھی حق استعمال کرتا ہے نو مقیدن بشرط سلامت، تاکہ شفقت جانبین سے ہو. لیکن سلامت کس چیز سے؟ جس سے سلامتی اختیار میں ہو. ثم انما تتقید بشرط سلامت فيما يمكن الاحتراز عنه، جس کے احتراز ممکن ہو، اور مقید نہیں ہے بشرط سلامت ان میں لا يمكن التحرز عنه. اگر دم سے کسی کا نکالے تو راکب کے اختیار میں ہے. اگر آپ کہتے ہیں دم سے بھی نہ مارے اس کا مطلب یہ ہے من المنع من التصرف، آپ اس کو روکتے ہیں راستے میں جانے سے. وسد بابہ، حالانکہ وہاں مرور کا دروازہ مفتوح ہے. اب احتراز کچلنے سے وما یشبہہ ممکن ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے لوازمی سفر سے تو ہم نے مقید کیا بشرط سلامت عنہ. ورنہ خبر اور پاؤں سے وزن اور دم سے مارنا یہ لیس یمکن الاحتراز عنہ مع السیر علی الدابہ فلم یتقید بھی. وان اوقفها فی الطریق، چلو اس نے کھوتے کو راستے میں کھڑا کیا تھا نظمین النفقہ، اب اگر وہ لات مارے تو یہ ضامن ہے. لأنہ یمکن التحرز من العقاب، اس کے لیے کھڑا کرنے سے بچنا ممکن ہے. اور اگر ممکن نہیں تھا، اگرچہ ممکن نہیں ہے بچنا لات مارنے سے، تو یہ ظالم ہوا کھڑا کرنے میں اور راستے مشغول کرنے میں. فیضمنہ وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا سَاطًا أَوْ نَوَاةً أَوْ صَارَتْ غُبَارًا حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَعَ. چلو پیر بگاڑا گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑے کی پاؤں سے ایک پتھر اٹھا اور اس نے تبلیغی کی آنکھ پھوڑ دی. اس پر زمان نہیں ہے کیونکہ یہ پتھر اڑتے جاتے ہیں سواریوں کی پاؤں سے، گاڑی کے ٹھیر سے. وَإِنْ أَصَابَتْ، اور اگر اٹھائے اگلی پاؤں سے پیچھے پاؤں سے حساتن پتھر او نواتن یا گٹلی او اثارت غبارن یا مٹی اٹھا لے یا حجر صغیر اٹھا لے ففقع عین انسان او افسد صومه لم یزمن، اگر حجر کبیر تھا تو زمین. یہ کوتے پر سوار ہے اور کوتے کے پاؤں سے اتنا پتھر اٹھا اور کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو زمان ہے، کیونکہ بڑا پتھر کھوتے کے پاؤں سے تب اٹھتا ہے کہ اس کے دم کو ہاتھ لگا. معلوم ہے اس نے اس کو چھیڑا ہے، اس نے چھلانگ لگا دیا ہے. وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ كَبِيرًا زَمِنًا، کیونکہ حجر صغیر کی صورت میں ممکن نہیں ہے بچنا اس سے، کیونکہ سفر دواب کا خالی نہیں ہے چھوٹے پتھر اٹھنے سے، اور بڑے پتھر میں ممکن ہے کیونکہ بڑے پتھر کا اٹھ جانا منفک ہے سفر سے عادتاً. انما ذالک، یہ جو بڑا پتھر اٹھ رہا ہے بتانیف راکب، معلوم ہے کہ راکب نے نیچے ہاتھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. والمرتدف، اور پھر بگاڑا کی پیچھے ایک آدمی سوار ہے تو مزہ کرنا میں کر راکب ہے، جن چیزوں کا راکب ضامن ہے تو مرتدف بھی ضامن ہے. فَإِنْ رَاسَتْ أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ تَسِيرُ فَأَتَى بِالْلَمْ،
اب پھر بگڑا کھوتے پر سوار ہے، کھوتا چلتے چلتے لیڈ کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے، اس لیڈ اور پیشاب میں سفینہ نوح مر جاتا ہے تو زمان نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فین راست، اگر وہ لیڈ کرے یا پیشاب کرے راستے میں چلتے چلتے فعاتب بھی سفینہ نوح لم یزمن، کیونکہ پیشاب و لیڈ لوازم سفر سے ہے تو ممکن نہیں ہے پھر کے لیے احتراز اس سے. وقضا اذا اوقف لذالک، اس نے پیشاب کرنے کے لیے کھوتے کو کھڑا کیا، اس نے کڑے پیشاب کیا اور اس میں سفینہ نوح ڈوب گیا تو زمان نہیں ہے، کیونکہ بعض جانور چلتے پیشاب نہیں کرتے جب تک ان کو کھڑا نہ کرے، تو یہ ضرورت ہے. لأن من الدواب ما، دواب میں سے بعض وہ ہے لا يفعل ذلك کہ وہ لیڈ پیشاب نہیں کرتے الا بالإيقاف، جب تک کھڑا نہ کریں. ہاں یہ کھوتے پر سوار تھا، جا رہا تھا اور اس نے مستورات کو دیکھا تو کھوتے کو کھڑا کیا، مستورات کو دیکھ رہا ہے، اس نے میں پیشاب کیا، اس پیشاب میں سفینہ نوح غرق ہو گیا تو یہ ضامن ہے. کیوں؟ عورت کو دیکھنا جو ہے یہ سفر کے لوازم میں سے ہے. وَكَذَا إِذَا أَوْقَفَ، کہاں ہے؟ وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، اور اگر گدے کو کھڑا کرے علاوہ پیشاب کے، فَعَتَبَ إِنسَانٌ بِرَوْسِهَا وَبَوْلِهَا زَمِنَا، کیونکہ یہ ظالم ہے اسی خوف میں، لِأَنَّهُ عورتوں کے لیے کھڑا کرنا لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ السَّفَرِ. دوسرا یہ کہ کھڑے پیشاب زیادہ نقصان دہ ہے، ایک جگہ میں کھڑا ہے. ثم ہوا قیام کا پیشاب ضرر ہے بالماء من السیر لما انه ادوم، یہ کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے. فلا يلحق به والسائق ضامن لما ثبت بيدها اور رجلها. ایک آدمی دابہ سے آگے آگے جا رہا ہے، اب دابہ نے اگلے پاؤں سے کسی کو کچلا یا پیچھے پاؤں سے تو سائق ضامن ہے، او قائد ضامن لما او سب اصابت بیدها دون رجلها، مراد نفلات مارنا ہے. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقذا ذکر القدوری فی مختصری، اسی طرف میلان کے بعض مشائخ نے وجہ یہ ہے کہ ان نفع لات مارنا بمرآ عین السائق، یہ سائق کے آنکھوں کے سامنے سائق ہوا ہے جو پیچھے بھیجا جا رہا ہے تو ممکن ہے احتراز اس کے لیے، اور غائب ہے عن بصر القائد کیونکہ قائد آگے ہے. فلا يمكنه التحرك، اور اکثر مشائخ نے کہا کہ سائق بھی ضامن نہیں ہے نفخے کا. وَإِنْ كَانَ يَرَاهَا، اگرچہ وہ دیکھتا ہے. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ جانور کے پاؤں میں سائق نے رسی تو نہیں ڈالی کہ وہ لات مارنے سے روکے. اِذْ لَيْسَ عَلَى رِجْلِهَا مَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. بخلاف القدم، بخلاف کھوتی نے کسی کو چھپ مارا تو راکب اس کا ضامن ہے، سائق ضامن ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں لگام ہے وہ کیسے تاکہ وہ چک نہ مارے، بخلاف چک مارنے کی. اچھا جی، لِإِمْكَانِهِ قَبْحَهَا، ممکن ہے سائق کے لیے روکنا جانور کا بِلِجَامِهَا لگام سے. اور یہ دلالت اس پر دلالت کرتے اکثر نسخے وهو الأصح. امام شافعی کہتے ہیں یزمینون، قائد سائق راکب ضامن نفخے کا، لأن فعلها، کیونکہ لات جانور کا منصوب ہے سائق راکب اور قائد کی طرف. لیکن حجت فرما ذکر اور حضور کا ارشاد ہے، یہ ہماری دلیل ہے، الرجل جبار، جانور اگر پاؤں سے کسی کو لات مارے تو وہ حدر ہے. رجل سے مراد ہے النفخ بالرجل. وانتقال الفعل بتخفیف القتل کما فی المکرہ. امام شافعی نے کہا کہ فعل دابے کا منتقل کرو سائق کی طرف. کہتے ہیں سائق کی طرف تب کرتا کہ سائق دابہ کو مجبور کرتا لات مارنے پر، اور اس نے مجبور نہیں کیا. انتقال فعل دابے کا تب ہوتا کہ سائق اس کو ڈراتا قتل سے، جیسے مکرہ. میں نے پھر بگاڑا کو کہا کہ سفینہ کو قتل کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تو پھر بگاڑا نے اس کو قتل کیا تو وہ قتل میری طرف منتقل ہے، مجھ سے قصاص لیا جائے گا. اور یہاں تخفیف بھی ضرب ہے، دابہ کو میں نے ڈرایا قتل سے نہیں بلکہ ڈرایا ہے ضرب سے.
اور جامع صغیر میں ہر وہ جنایت جس کا ضامن راکب ہے تو اس کا ضامن سائق و قائد ہے، کیونکہ یہ دونوں مسببان ہیں بمباشرتہما، کہ انہوں نے استعمال کیا ہے شرط الطلب۔ شرط الطلب کیا ہے؟ تقریب دابے کا الی مکان الجنایت، تو مقید ہے بشرط سلامت ان چیزوں میں جس سے اعتراض ممکن ہو، جیسے راکب۔ اتنی بات ہے کہ راکب کفارہ بھی دے گا اگر جانور کسی کو ہاتھ پاؤں سے کچل دے، اور کفارہ نہیں ہے قائد اور سائق پر، اور راکب پر نہیں ہے فی ماوراء الیتا، اگر چک مارے اور مرے تو راکب پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ راکب مباشر ہے اس میں، لأن التلف بثقلہ وثقل الدابہ، جو آدمی دابہ کے نیچے آیا ہے وہ دابہ کی ثقل سے اور راکب کی ثقل سے مرا، لأن سیر الدابۃ مضاف الیہ، اور یہ آلہ ہے اس کا، وہما مسببان، اور سائق و قائد مباشر نہیں ہے، یہ مسببان ہے کیونکہ متصل ہے ان سے، لأنه لا يتصل منهما، کیونکہ پہنچا نہیں ہے ان دونوں سے للمحل مقتول کی طرف سے ان، یہ تو زمین پر جا رہے ہیں، اور اسی طرح راکب غیر ایتا میں چک مارنے میں وہ مباشر نہیں ہے، اور کفارہ حکم مباشر کا ہے نہ حکم سبب کا۔ اسی طرح متعلق ایتا کے ساتھ حق راکب کا حرمان المیراث، اگر باپ گھوڑے پر سوار اور بیٹے کو کچل دیں تو باپ بیٹے کی میراث سے محروم ہے، وصیت اگر کری سے بھی محروم ہے، اور سائق و قائد میراث سے وصیت سے محروم نہیں ہے، کیونکہ یہ حرمان مختص ہے بالمباشرت۔ ولو کان راکب و سائق، ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے دوسرا پیچھے جا رہا ہے، کوئی آدمی مر گیا، نقیل لا یضمن السائق ما اوطأت الدابہ، کیونکہ راکب مباشر ہے لما ذکرنا، اور سائق مسبب ہے، اور اضافت موت کا مباشر کی طرف اولا ہے، اور بعض نے کہا زمان دونوں پر ہے، کیونکہ ہر ایک سبب زمان کا مباشر صرف دابہ ہے۔ وَإِذَا اسْتَدَمَا مڑا جا سکر ہے نن دو پڑھے سے میں چیئر سفر لے لیا دیر طالبان پتہ نہ لگے وَإِذَا اسْتَدَمَ فَارِسَانِ، پیر بگاڑا اس بس کا ڈرائیور ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، اور پہلوان اس بس کا ڈرائیور ہے، یہاں بیٹھا ہوا، دونوں بسیں لا رہے ہیں ٹھا ایکسیڈنٹ سے، تو اس کے عاقلہ پر اس ڈرائیور اور سواریوں کی دیت ہے، اور اس ڈرائیور پر اس ڈرائیور اور اس سواریوں کی دیت ہے، وہ دیت ادا کریں گے۔ وَإِذَا اسْتَدَمَ فَارِسَانِ، جب ایکسیڈنٹ کرتے ہیں دو سوار، دو ڈرائیور، فَمَاتَ، دونوں مرتے ہیں، فَعَلَىٰ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ہر ایک کے عاقلہ پر دیت الآخر، آخر کی دیت ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر اس کے عاقلہ پر اس کی نصف دیت ہے، اور اس کے عاقلہ پر اس کی نصف دیت ہے،
کیونکہ یہ مرا ہے اس کے ٹھکر سے اور اپنے ٹھکر سے، اپنے ٹھکر سے نصف حضر ہے اور اس کے ٹھکر سے نصف معتبر ہے، اور یہ مرا ہے اپنے ٹھکر سے اور اس کے ٹھکر سے، اپنا ٹھکر حضر ہے نصف، اس کا ٹھکر معتبر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال ظفر و شفیع یجب علی عاقلۃ کل واحد منہما، ہر ڈراور کے عاقلہ پر واجب ہے نصف دیت آخر کا، لما روی ذالک عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا یہ کہ ہر ایک ماتھا مرا ہے بفعلہ اپنے ٹھکر سے، وفعل صاحبی اور صاحب کے ٹھکر سے، لأنہ بصدمتی، ہر ایک نے ٹھکر کی ذریعہ عالم نفسہ و صاحبہ، اپنے کو بھی زخمی کیا دوسرے کو بھی زخمی کیا، فیحضر نصفہ ویعتبر نصفہ، تو نصف باطل ہے اور نصف معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ کما اذا کان الاستدام قنداریان، قنداری قبرستان میں نہیں چلتے ہیں، وہ اس کے کاندھوں کو پکڑتا ہے، یہ اس کے کاندھوں کو، اور ٹکریں مارتے ہیں یہاں تک کہ ایک کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس صورت میں نصف نصف دیت ہے۔ جیسے استدام عمدن ہو، او جرح کل واحد منہما نفسہ و صاحبہ جراحتن، یا میں اپنے پیٹ میں چھری مارتا ہوں اور پگاڑا کے پیٹ میں بھی چھری مارتا ہوں، اور پگاڑا اپنے پیٹ میں چھری مارتا ہے اور میرے پیٹ میں چھری مارتا ہے، تو میرے عاقلہ اس کی نصف دیت دیں گے اور اس کا خلاف نصف دیت دیں گے۔ او حفر علی قاریۃ طریق بیرن فانہار علیہما، یا یہ کہ میں نے پیر بگاڑا میں وسط راہ میں کنواں کھودا اور ہم دونوں اس میں گر گئے اور مر گئے، تو میں اس کی نصف دیت کا اور یہ میری نصف دیت کا ذمہ دار ہے۔ او حفرا، یا دونوں نے کنواں کھودا علی قاریۃ طریق، راستے کی درمیان، فانہار علیہما، کنواں اوپر گرا دونوں پر، یجب علی کل واحد منہما النصف، فکذا ہذان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب نے کیا کہا تھا، اس کے اکیلا اس کا نصف دیا دیں گے یا پورا؟ اور وہ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ اپنی فعل سے مرا ہے اور اس کے فعل سے مرا ہے، لیکن اس کا فعل جو مشی ہے وہ مباح ہے، لہذا اس کی طرف موت منسوب نہیں ہے، اور اس کی مشی اگرچہ مباح ہے لیکن اس کے حق میں مقید ہے بشرط اس لیے وہ موجب زمان ہے۔ اسی طریقہ سے اس کا فعل اپنے حق میں مباح ہے لیکن اس کے حق میں مقید ہے بشرط، ولنا ہماری لیے دلیل ہے کہ ہر ایک کی موت مضاف ہے اپنی مشی کی طرف، کیونکہ اس کا مشی فی نفسی مباح ہے، وہ هو المشی فی طریق، تو وہ ساری نہیں ہے کہ وہ مستند الیہ بنے، اضافت کا بھی ایک زمان، جیسے مشی اذا لم یعلم بالبیر، میں راستے پر چل رہا ہوں اور پھر بگاڑا نے کنواں کھودا اس میں گر گیا ہوں، تو چاہیے کہ یہاں بھی نصف دیت ہے، کیونکہ ایک اس کا حفر اور ایک میرا مشی ہے، لیکن میرا مشی مبتل نصف دیت کا نہیں ہے۔ نو لا یحضر شیء من دمہ، کسی نے کہا وہ صاحب کی مشی بھی تو مباح ہے، کہتے ہیں فعل صاحب کا اگرچہ مباح ہے لیکن فعل مباح غیر کے حق میں سبب زمان کا ہے، جیسے پگاڑا ازمان، ٹھیک ہے، سویا ہوا نہیں تھا، خامخواہ دوسرے کے اوپر چڑھا اور اس کو نیچے دبایا، ٹھیک ہے، اور تم نے حضرت علی کا قول دلیل میں پیش کیا تو حضرت علی سے اس کے خلاف بھی منقول ہے، وروی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اوجبہ، اس نے واجب کیا ہر ایک پر جو ڈراور تھے کھول دیا تھا، فتعارضت روایتہ، اس کی روایتین متعارض ہے، فرجعنا بما ذکرنا، دلیل عقلی سے ہم نے اس قول کو ترجیح دی۔ وفیما ذکر من المسائل الفعلان محظوران، تم نے کہا دو قنداریوں نے ایک دوسرے کو پکڑ کر سر ٹکرایا، ہم کہتے ہیں عملاً یہ کام حرام ہے، فوضح الفرق هذا الذي ذکرنا اذا كان حرین، یہ سب کے دونوں ڈراور آزاد ہو، او عمدن
یا خطا انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہو، اور اگر عبدین تھے نو یحضر الدم فی الخطا، اگر خطا ایکسیڈنٹ ہو تو دونوں حضر ہے، کیونکہ جنایت متعلق ہے اس کے رقبے کے ساتھ، کس طرح دفعان کہ ہم مقتول کو قاتل کا رقبہ دے دے، وفداءً یا فدیہ دے دے، وقد فاتت اور اس عبد کا ذمہ وجود فوت ہوا، لا الہ خلف اور پیچھے خلیفہ چھوڑا نہیں، کسی نے کہا مولا، کہتے من غیر فعل المولا، مولا نے تو اس میں دخل نہیں کیا، فحضر ضرورتان وقضا فی العمد، اسی طرح اگر دو غلام ایکسیڈنٹ عمدن کر مر جائے تو حضر ہے، کیونکہ ہر ایک ہلاک ہوا بعد ما جنایت کے بعد، ولم یخلف بدلا اور بدل چھوڑا نہیں، اور اگر ایک خر تھا اور دوسرا عبد تھا اور خطا ہوا تھا، نو واجب عاقلے اور مقتول پر قیمت عبد کا تو وہ لیں گے ورثہ مقتول اور کا، اور ویبطل حق الحر المقتول فی دیت جو زائد ہے القیمت، یعنی غلام مقتول کی قیمت حر مقتول کے ورثہ لیں گے، اور ظاہر ہے کہ قیمت عوض کی کم دیت حر مقتول سے، وہ زیادہ جو ہے وہ حضر ہے، کیونکہ امام صاحب اور امام محمد کے اصل پر اس صورت میں قیمت واجب ہے عاقلہ پر، کیونکہ یہ زمانے انسان کا نفقت اس غلام نے اخلف بدلا بهذا القدر، اس نے قیمت چھوڑی، فیاخذہ اس قیمت کو لے گا وہ رسا حر مقتول کا، اور باطل ہے ما وہ دیت جو زائد ہے قیمت عبد پر لعدم الخلف، اور فی العمد، اور اگر حر و عبد نے عمدن ایکسیڈنٹ کیا تھا تو واجب عاقل حر پر نصف قیمت عبد کا، کیونکہ مضمون نصف ہے فی العمد، اور یہ قدر وہ لے گا اولیاء مقتول کا۔ آگے بڑھ، اور جو عبد پر ہے رقبہ میں وہ نصفی دیت حر کا ہے، وہ ساقط ہوا بے موتی ہی، وہ باقی ہے قدرہ ما اخلفہ، وہ قیمت جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، وہ ہوا نصف القیمت۔ ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل، پیر وگاڑا گدی پر سوار ہے، گدی سے زین گر گیا اور نیچے تبلیغی کو مار ڈالا تو دیت ہے۔ وَكَذَا عَلَى هَذَا سَائِرُ أَدَوَاتِ كَاللَّجَامِ، گھوڑے کا لگام گرو نیچے آدمی کو مارا، ورنہ وہ لوٹا باندھا تھا اور نیچے گرا اور اس کو مارا تو دیت ہے۔ لأنه متعدل، کیونکہ یہاں گھوڑا سوار ظالم ہے، فی هذا التسبیب، لأن الوقوع جو کچھ گرا زین وغیرہ وہ بتفسیر من ہو، وہ اس کی کوتاہی ہے، وہ ہوا ترک الشد والاحکام، اس نے کیوں باندھنا چھوڑ دیا اور مضبوط کرنا چھوڑ دیا۔ بخلاف رضا، اگر چادر گر جائے کوئی مر جائے تو اس پر زمان نہیں ہے، کیونکہ لأنه لا يشد في العادت، چادر کو لوگ باندھے ہیں یا ویسے رکھتے ہیں، وَلِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِحَفْظِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، دوسرے کی زین کا راکب حافظ ہوتا ہے، کما فی المحمول علی عاتقہ، جس طرح کاندھی کی بوری کا حافظ ہوتا ہے تو اس کی گرنے سے زمان ہے، دون لباس، لباس کا انسان حافظ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کے لیے پہنتا ہے۔ علامہ مر ومن قاد قطارا فهو ضامن لما اوطأت فإن وطأ بعير انسانا ضمن به الدية على العاقلة، یہ اونٹ ہے، اس اونٹ کے دم کے ساتھ اس کی رسی ہے، اس کے دم کے ساتھ اس کی رسی ہے، اس کے دم کے ساتھ اس کی رسی ہے، اس کے دم کے ساتھ یہ قطار ہے، اور پیچھے پھر بگاڑا جا رہا ہے۔ کسی اونٹ نے تبلیغی کو کچل ڈالا تو اس پر زمان ہے، جن اونٹوں کو یہ چلا رہا ہے ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا۔ ومن قاد پھر وگاڑا آگے جا رہا ہے قطارن اونٹوں سے، فہو ضامن یہ ضامن ہے ہر شی کا اوطا جو اونٹ پیمال کرے، فإن وطئ بعیر اگر کچل ڈالے ایک اونٹ انسان تبلیغی کو، نضمن به دیت قائد ضامن دیت کا، لأن القائد قائد علیہ حفظ القطار، اس کا فرض ہے کہ قطار کی حفاظت کرے، کالسائق جس طرح پیچھے جانے والا ضامن ہے، وقد امکنوا ذلك اور یہ حفاظت ان کے لیے ممکن ہے، تو یہ ظالم بنا بالتقصیر کہ اس نے کوتاہی کی، اور وہ تصویر یہ جو سبب بنا اس کی موت کا بے وصف ظلم، یہ سبب ہے زمان کا۔ اتنی بات ہے اگر انسان مرا وہ عاقلہ پر ہے، اور اگر کسی کا مال ہلاک ہوا فی مالی ہی وہ قائد کے مال میں۔ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ، چلو یہ درمیان میں اونٹوں کا قطار ہے، آگے یہ قائد ہے،
اور پیچھے پہلوان سائق ہے اور درمیانی اونٹ نے کسی کو کچل ڈالا تو مولوی صاحب قائد پر بھی زمان ہے اور سائق پر بھی. وَإِن كَانَ مَعَهُ اگر قائد کے ساتھ سائق بھی ہے تو زمان دونوں پر ہے, کیونکہ قائد ایک اونٹ کا وہ قائد ہے تمام کا اور سائق ایک کا سائق ہے تمام کا. لِاِتِّصَالِ الْأَزِمَّةِ کیونکہ لگام لگی ہوئی ہے, ہر ایک کی رسی دوسرے کے دم کے ساتھ ہے. یہ سب کہ سائق بھی جانب ہے, اس جانب میں قائد ہے اور اس جانب میں سائق ہے, درمیان میں جو اونٹ کسی کو کچل ڈالے تو دونوں پر ہے. اور اگر سائق درمیان میں ہے تو پھر یہ سائق ان کا سائق ہے, ان کا سائق ہے یا قائد ہے؟ قائد ہے. پھر یہ درمیانی اونٹوں سے جو ہلاک ہو جائے دونوں کے اوپر ہے, اور اس سے جو ہلاک ہو جائے اس پر نہیں ہے, اس پر ہے کیونکہ یہ قائد اس قطار کا ہے, اس کا نہیں. اس قطار کا قائد کون ہے؟ پہلوان. ٹھیک ہے. هذا اذا كان سائق یہ سب کے پہلوان بھی جانے میں ان تمام اونٹوں کی پیچھے دم کے ساتھ ہو. اور اما اذا كان توسطها اور اگر پہلوان قطار کی درمیان میں تھا واخذ بزمام واحد اور اس نے ایک اونٹ کی رسی پکڑی تھی. اچھا جی, نما یزمن ما عتب مما هو خلقه پھر یہ آدمی جو ہے یہ پھر بگاڑا یہ زمین نہیں ہے ان اونٹوں کا جو پہلوان کے پیچھے ہیں. وہ یزمینان قائد اور سائق زمین ہے. ما تلف بما بین یدیہ کیونکہ قائد لا یقودو پھر بگاڑا قائد نہیں ہے ما ان اونٹوں کا خلف سائق لانفصام الزمائن کیونکہ رسیاں ٹوٹ چکی ہے, اور سائق یسوق ما یکونو خدا وہ آگے کا بھی زمین ہے. اور وَإِن رَبَتَ رَجُلٌ بَعِيرًا إِلَى الْقَطَارِ پہلوان جا رہا ہے کوئٹہ اور یہ اونٹوں کا قطار لے جا رہا ہے. پہلوان کو پتہ چلا کہ اونٹ کوئٹہ جا رہا ہے, اس نے بھی اپنا اونٹ پیچھے باندھ لیا اور پہلوان کے اونٹ نے کسی کو کچل ڈالا. تو مولوی صاحب قائد کے اوپر زمان ہے, قائد نے کیوں ان کو نہیں روکا کہ یہاں اونٹ نہ باندھو. ٹھیک ہے. وَإِن رَبَتَ پہلوان بَعِيرًا اور باندھ لیا پہلوان نے اپنا خر إِلَى الْقَطَارِ قطار کے ساتھ اور قائد کو پتہ نہیں چلتا نُفُوَتِيَ الْمَرْبُوطَ پس کچل دیا اس خر نے جو باندھا گیا تھا انسان تبلیغی کو فَقَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ الدِّيَةُ تو پھر بگاڑا کی عاقلہ پر دیت ہے. لِأَنَّهُ پھر يُمْكِنُهُ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ بچائے اپنی قطار کو عن ربط غیرہ پہلوان کے باندھنے سے. فَإِذَا تَرَكَتْ کیانا جب اس نے حفاظت چھوڑی نصار ظالمنا اور جب یہ سبب بنا ہلاکا ندیت ہے عاقلہ پر کما فی القتل الخطا ثم یرجعون پھر عاقلہ پھر بگاڑا کی رجوع کریں گے دیت کے ساتھ علی عاقلۃ رابط لأنه رابط وہ شخص ہے اوقعهم جس نے قائد کے عاقلہ کو ڈالا اس عہدہ زمان کے اندر. تو ابتداءً دونوں پر واجب کرو. کہتے ہیں زمان واجب نہیں ہے, دونوں پر پہلے ابتدا, حالانکہ ہر ایک مسبب ہے, ایک قیادت سے اور ایک ربط سے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ربط قوت کے سامنے کل عدم ہے. ربط من القوت بمنزلت سبب من المباشرت. مباشرت اور سبب جمع ہو جائے تو موت کس کی طرف منسوب؟ لاتصال الطلف بالقوت دون الربط. قالوا هذا اذا ربط والقطار التفصيل یہ تفصیل اس وقت ہے کہ پہلوان اپنا خر باندھ لے چل کے قطار کے ساتھ. لأنه آمر بالقوت کیونکہ صورت میں اس نے پہلوان نے امر کیا کہ تمہاری اونٹ چلتے ہیں تو میری اونٹوں کو بھی چلاؤ. دلالتاً فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ تو جب قائد کو پتہ نہ چلا تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے تحفظ من ذالک تو قرار زمان کا رابط ہے. او اما اذا ربط ولبل قیام اور اگر قطار پیر کا کھڑا تھا اور کھڑے قطار کے ساتھ اس نے اونٹ باندھا ثم قادها پھر پہلوان نے ان کو چلایا تو قائد ضامن ہے کیونکہ اس نے چلایا بعیر پہلوان کا بغیر اذن پہلوان کے. نہ اذن پہلوان کا صلاحتن ہے نہ دلالتن ہے. نو فلا یرجع عاقلہ قائد رجوع نہیں کریں گے بما عزیت پر لاحق رجوع کو لاحق ہے. کس پر رجوع نہیں کریں گے؟ علیہ پہلوان پر. ومن ارسل بهيمة وكان لها سائقا،                                                                                                                  فصابت في فورها يزمنه
پہلوان نے اپنی کوتی کی رسی جو ہے وہ کھول لی، اور کھولتی ہی وہ جا کر اس نے تبریزی کو مار ڈالا۔ تو مولوی صاحب اس کے اوپر زمان ہے، جو چھوڑے گا اپنی کوتی کو اور اس کا سائق پیچھے جا رہا ہے، فاصابت فی فورہا یزمنہ لأن الفعل، کیونکہ کوتی کا فعل منتقل ہوا الیہ پیر کی طرف بواسطہ السوق، ولو ارسل طیرا وساقہ فاصاب فی فورہ لم یزمن۔ پنجرے میں طوطا ہے اور پیر بگاڑا نے کھڑکی کھول دی، کھڑکی کھول کر اس کو چلایا اور جاتی اس نے تبلیغی کے آنکھ نکالی، تو اس کے اوپر زمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اگرچہ چلایا لیکن طوطے کا جسم چلانے کا قابل نہیں ہے، چلنا ہوتا ہے مارنے سے، اور وہ مارنا متحمل ہے۔ فرق یہ ہے کہ بدن کوتی کا متحمل ہے سوق کا، فاتبر سوقہ، پیر کا سوق معتبر ہوا، اور خیر متحمل نہیں ہے سوق کا، تو وجود سوق و عدم کا بھی منزلتنا۔ وکذا لو ارسل کلبا، اس نے کتا کھلا چھوڑا اور اس کا سائق نہیں ہے، کسی کو کاٹا، زمان نہیں ہے۔ ولو ارسلہ الی صید، اور اگر شکار پر چھوڑا اور اس کی پیچھے نہیں لگا، فاخذ الصید وقتلہ، اللہ، کیونکہ یہاں ارسال ہے۔ وجہ فرق کا یہ ہے کہ بہیمہ مخیر ہے اپنے فعل میں، اور سالی نہیں ہے کہ وہ نائب بنی مرسل مالک کا، تو فعل اس کا مضاف نہیں ہے مالک کی طرف، یہ حقیقت ہے۔ اتنی بات ہے کہ حاجت درپیش ہے اشتیاد میں، وہ اسی فعل المرسل، تو یہ پکڑنا شکار کا مرسل کی طرف منصوب ہے، کیونکہ اشتیاد مشروع ہے اور طریقہ نہیں ہے اشتیاد کا سوا ارسال کے، اور حاجت نہیں ہے فی حق زمانے عدوان کے، اپنے کھوتا چھوڑا اور اس نے فوراً کسی کو مارا تو زمان نہیں۔ اور امام یوسف سے یہ ہے کہ کوتی کا زمان ہے احتیاطاً اور صیانتاً لاموال الناس۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذکر فی المبسوط اذا ارسل، کھول دیتا ہے پیر بگاڑ اپنی کوتی کو مسلمانوں کے راستے میں اور وہ فوراً کسی کو ہلاک کرتا ہے، نو مرسل زمین ہے، کیونکہ سیر کوتی کا مضاف الیہ اس کی طرف، مادامت تسیر علی سننہا، جب تک وہ کوتی چلتی ہے اسی راستے پر جس پر پیر نے چھوڑا ہے، اولو ان عنفت یمینتن او یسرتن، اور اگر اس نے اس کا منہ مشرق کی طرف کیا تھا لیکن کوتی یمینن اور شمالن گھومی کسی کو ہلاک کیا، اچھا جی، نو انقطع حکم الارسال، پھر زمان نہیں ہے۔ ہاں پھر بھی زمان ہے، کوتی کو اس طرف چھوڑو، لیکن آگے دیوار ہے، کوتا مجبور ہو کر ادھر چلا اور تبلیغی کو مارا، پھر زمان ہے۔ الا اذا لم يكن لهم طريق آخر سواه وكذا اذا اوقفت ثم سارت، ثم اسی طرح اس نے یہ کوتا چھوڑا، چلتے چلتے یہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد پھر چلو کسی کو مارا، تو مرسل پر زمان نہیں ہے، کیونکہ اس کا احساس اس کی وقوع سے ختم ہوا۔ وَكَذَا اِذَا وَقَفَتْ، جب وہ کوتا کھڑا ہوا، ثم سارت، پھر چلو کسی کو ہلاک کیا، زمان نہیں ہے۔ بخلاف ما وقات بعد الرسال فی الاحتیاط، اگر آپ شکار پر کتا چھوڑے اور وہ جا کر چھپ جائے، ٹھہر جائے، پھر شکار پکڑے تو وہ حلال ہے، کیونکہ وہ بیٹھ جانا شکار پکڑنے کا ہیلا ہے، گزر چکا ہے۔ فاخذت الصید، کیونکہ یہ وقوع کتے کا تحقق مقصود المرسل، یہ مرسل کا مقصود ثابت کرتے جو شکار ہے، لأنہ کتے کا بیٹھ جانا اس لیے لتمکنی کہ وہ قادر ہو جائے شکار پڑنے پر، وہذہ، اور کوتی کا کھڑا ہونا یہ منافی ہے مقصود مرسل کا جو چلنا ہے، تو منقطع ہوا حکم ارسال کا، تو زمان نہیں ہے۔ وبخلاف ما اذا ارسلوا الى صید فاصاب نفسا او مالنا فی فوره لا یزمنه من ارسله، ایک آدمی نے کتا چھوڑا شکار پر، اس نے کسی کو مارا یا کسی کا مال ضائع کیا، تو ضامن نہیں ہے من ارسلہ، اور ارسال کی تاریخ میں ضامن ہے۔ کیوں؟ راستے کو مشغول کرنا یہ تعدی ظلم ہے، فیضمن، یہ ضامن ہے ہر اس نقصان کا جو اس سے پیدا ہو، اور ارچ ارسالی الاختیار ہے تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ مباح ہے۔ اولا تصویبہ، اور سبب ظلم کے انسان سبب دیت کا نہیں بنتا الا بوصف ظلم۔ ولو ارسل بہیمتا فافسدت زرعا علی فوره زمین المرسل، پہلوان نے کھوتی چھوڑی اور اس نے کسی کی فصل کو کھایا تو مرسل زمین ہے، اور اگر وہ مائل ہو گئی یمیناً و شمالاً اور اس کا دوسرا راستہ تھا پھر زمین نہیں ہے۔ ولو ان فلتت الدابة فاصابت مالا او آدمیا لیلا او نہارا لا زمانہ، چلو کھوتا خود بخود کھل گیا، رسی توڑ لی اور اس نے کسی کی مال جان کو ضائع کیا تو مالک کر کچھ بھی نہیں ہے۔
ولو ان فلتت اگر کھل جاتا ہے جانور فاصابت مالن کسی کے مال کو ہلاک کرے او آدمیہ نے انسان کو رات کے وقت یا دن کے وقت زمان نہیں ہے مالک پر حضور کا ارشاد ہے جرح العجماء جانور اگر کسی کو زخمی کرے جبارن وہ قدر ہے اور امام محمد کہتے ہیں اس عجمہ کا جرحا جبار ہے المنفلتۃ جو خود بخود کھل گیا ہو وَلِأَنَّ الْفَيْلَ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہلاکت جو جانور نے کیا ہے یہ مضاف نہیں ہے مالک کی طرف لعدم ما نہیں ہے وہ ارسال جو موجب نسبت کا ہے مالک کی طرف من الارسال واخواته شاۃ لقصاب وقعت عینها چلو پیر وگاڑا خسائی ہے اس نے بکرا آج لائے کہ کل اس کو ذبح کروں میں نے اس کی آنکھ نکالی تو میری پر نصف قیمت ہے نہیں ایک آنکھ چٹاک گوشت ہے چٹاک گوشت کے جو پیسے 2 پیسے وہ میں دے دوں گا کیونکہ اس کا مقصد دودھ ہے یا گوشت ہے گوشت میں نے ایک چٹاک گوشت کم کیا ہے وہ قیمت دوں گا شاۃ بکرا تھا لقصاب قصائی کا فقعت عینها اس کی آنکھ نکالی گئی تو وفیہ ما نقصها آنکھ سے جو کمی آئی ہے وہ دوں گا کیونکہ مقصود قصائی کی بکرے کا گوشت ہے تو معتبر نہیں ہے مگر نقصان گوشت کا وفی عین بقرۃ الجزار او جزوره او اگر قصائی کی گائے یا اونٹنی کی آنکھ نکالو نو ربع القیمت ربع قیمت ہے کیوں اس لیے کہ گائے 4 آنکھوں سے کام کرتی ہے 2 اس کے اپنے ہیں 2 مالک کے ہیں تو ایک آنکھ نکالنے میں ربع قیمت ہے وکذا فی عین الحمار پھر وگاڑا کی گدے کی ایک آنکھ میں نے نکالی تو میں نصف قیمت دوں گا یا ربع کیونکہ گدھا کام کرتا ہے 4 آنکھوں سے 2 اس کے اپنے آنکھیں ہیں 2 اس کے ہیں اگر پیچھے مالک نہ ہو تو گدھا تو یہاں کی بجائے ادھر جاتا ٹھیک ہے تو 4 آنکھوں میں سے میں نے ایک آنکھ نکالی تو ربع قیمت ہے وَكَذَا فِي عَيْنِ الْحِمَارِ وَالْبَغَلِ وَالْفَرَسِ اور شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں بھی نقصان ہے قیاس شاہ قصاب پر اور ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا فی عین الدابہ بربع القیمت اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ گائے میں اونٹ میں خچر اور گھوڑے میں مقاصد سوا لحم کے کل حملے اس پر بوجھ اٹھاؤ والرکوب سوار ہو جاؤ وزینت و جمال ہے اور عمل کرنا حل چلاؤ سے اس وجہ سے یہ مشابہ ہوا انسان کا وقد تمسک للعقل اور کبھی جانوروں کو رکھا جاتا ہے ذبح کے لیے تو اس وجہ سے مشابہ ہوا مأکولات کے ساتھ تو ہم نے عمل کیا بشبہ چونکہ یہ مشابہ بالانسان ہے تو فی ایجاب الربع اور بشبہ الاخر فی نفی النصف وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ انما يمكن ممکن ہے ان جانوروں سے کام لینا بِأَرْبَعَةِ أَعْيُنٍ 4 آنکھوں کے ساتھ عینها 2 آنکھ جانور کے ہے وعینا المستعملہ اور 2 آنکھ اس پیر بگڑا کا ہے جو خر کو استعمال کرتا ہے نفکأنها ما ذات أعین 4 گویا کہ وہ 4 آنکھوں والا ہے فیجب الربع بإحداهما ومن Okay,